رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب پروفیسر خالد صاحب، اور وی آر ویری لکی ٹو ہیو ویری پریسٹیجیس پینل ود اس۔ میں بھی آپ کے سامنے بات کروں گا کچھ جو صوبوں کی بات ابھی بتائی، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہوئی، آپ لوگوں کے لیے یہ ایک مختصر میں بات کروں گا۔ پینلسٹ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں مسائل کو بھی اور ان کے حل کو بھی، تو جب کویسچن آنسر ہوں گے اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات کر سکیں گے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں انسان نے جب اپنی متمدن دنیا کا آغاز کیا تو اس نے مختلف بستیاں بنائیں، مختلف ملک بسائے، اور بنتے بنتے یہ ملک ڈیفائن ہونا شروع ہوئے، پولیٹیکل سائنس کے اصول بنے، ان پہ ملکوں کی سرحدیں بنیں، اور عوام کی ایکسپیکٹیشن ان ملکوں کے ساتھ وابستہ ہونی شروع ہوئیں۔ جو آج کی پولیٹیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ملک کیوں بننے چاہیے اور ہماری ایکسپیکٹیشن، عوام کی ایکسپیکٹیشن ان ملکوں سے کیا ہونی چاہیے، اس میں سب سے پہلی چیز از پبلک ویلفیئر۔ کوئی بھی ملک جب بنتا ہے، کہیں بھی لوگ اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں، تو مین ایک جو ان کی امید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کی سرحدوں کے اندر جو پبلک رہ رہی ہے، یہ حکومت اس کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گی اور اس کے لیے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے گی، سوشل ویلفیئر ہوگا، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہوگا، ہر شہری کو وہاں پہ انصاف ملے گا، اکنامک ویلفیئر ہوگی۔ اس کے لیے محنت تو عوام کو کرنا ہوگی، لیکن ایک سوٹیبل انوائرمنٹ اسٹیٹ مہیا کرے گی۔ اسی طرح اسٹیٹ کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھی انتظام ہوگا۔ تو یہ 7 بیسک پلرز ہیں جن پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ملک کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اگر اس میں آپ دیکھیں، سب سے جو پہلی اور سب سے فورموسٹ چیز ہے دیٹ از پبلک ویلفیئر۔ باقی جو ہمارے 6 ٹاپک ہیں وہ اسی کے اندر کور ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کو الیبریٹ نہ بھی کریں تو۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ پھر ملک بڑھتے چلے گئے، ملکوں کی سرحدیں پھیلتی چلی گئیں، اور پھر سب ملکوں نے اپنے آپ کو اپنے اندر سب ڈیوائڈ کیا۔ اسٹیٹس بنے، پروونسز بنے، سٹیز بنے، اسٹیٹس گورنمنٹ بنی، پروونشل گورنمنٹ بنی، اور سٹی گورنمنٹ بھی دنیا میں بنی۔ تو اگر آپ گورننس کو دیکھیں تو یہ آلموسٹ پوری دنیا میں 3 ٹیئر گورننس بنی، ایک فیڈرل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ، پھر پروونشل یا اسٹیٹ کے لیول پہ، اینڈ دین دا لوکل گورنمنٹ۔ ہم نے اپنے ملک میں فیڈرل گورنمنٹ بھی دیکھی، پروونشل گورنمنٹس بھی دیکھی، لیکن لوکل گورنمنٹ جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ 2 ٹیئر ہیں جو حکومت کرنے کے لیے ہیں، اور تیسرا ٹیئر ہے جو خدمت کرنے کے لیے ہے، دیٹ از لوکل گورنمنٹ۔ وہ ہمیں انفارچونیٹلی پاکستان میں بڑے کم موقعوں پہ دیکھنے میں ملی۔ جب بھی کوئی جمہوری حکومت ملک میں آتی ہے تو سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ ختم کی جاتی ہے جو آپ کی خدمت کے لیے بنائی جا رہی تھی۔ ہمارے 4 صوبے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اس میں ایک پنجاب ہے وچ از لائک 52% آف پاکستان، اور دنیا کی کوئی فیڈریشن ایسی نہیں ہے آج جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی سب فیڈریٹنگ یونٹ سے بڑا ہو، وہ صرف ہم ہیں۔ ایک سائڈ پہ آبادی، اتنی بڑی آبادی کا ایک صوبہ ہے، دوسری سائڈ پہ بلوچستان ہے جو 50% تو نہیں ہے بٹ نیئر 50% آف آل ایریا وی ہیو از بلوچستان، اور آبادی اتنی کم ہے کہ 51 کے سینسس میں تو صرف 1.1 ملین آبادی تھی بلوچستان کی، آدھے رقبے کے اوپر صرف 11 لاکھ لوگ رہ رہے تھے، جو آج بھی بڑی کم ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو یہ ہمارے 2 صوبوں کا، 4 میں سے 2 صوبے، ایک آبادی کے لحاظ سے اور دوسرا رقبے کے لحاظ سے گورنیبل بھی نہیں ہے، مینیجیبل بھی نہیں ہے، اور اس کے آگے جو اس کے نتائج نکلے ہیں وہ ہم آگے اس پہ بات کریں گے مختصر انشاءاللہ۔ ایک ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے وچ کالڈ پاکستان ایٹ 100۔
گورننس اینڈ انسٹیٹیوشنز. جب 100 سال کا پاکستان ہوگا، جو 78-79 ایئرس کے ہم ہو چکے ہیں، تو چیلنجز کیا ہوں گے پاکستان کو اگر پاکستان ایک ہائی انکم یا مڈل انکم کنٹری بننا چاہتا ہے. تو اس میں وہ جو بتا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے ویک انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے اگر ہم 100 سال کی عمر میں ایک ہائی انکم یا مڈل انکم کنٹری بننا چاہتے ہیں. اور ویک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کرپشن بڑھتی ہے اور کرپشن آتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اپنے چاروں طرف، اس سے ہمیں کوئی زیادہ بات کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے، ہم روز اس سے نمٹتے ہیں، ہر کوئی اس کو دیکھتا ہے. اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ لیک آف ڈیولوشن ہے پاکستان میں. ہم نے 18th امینڈمنٹ کی تھی، اس میں ہم نے یہ کہا کہ اختیارات اور جو فنڈز ہیں وہ ڈیوالو ہوں گے فرام فیڈرل گورنمنٹ ٹو پروونشل گورنمنٹ اینڈ فرام پروونشل گورنمنٹ ٹو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. تو وہ آدھا تو ڈیولیوشن ضرور ہوا ہے. وسائل جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹس تک آئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تک نہیں پہنچے. اور اگر آج ہم دیکھیں پاکستان میں، ہم نے 78 ایئرز میں صرف 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے ہیں. 25 کروڑ کی آبادی ہے اور ہمارے صرف 5 کیپٹل سٹیز ہیں. اسلام آباد فیڈرل کیپٹل، کراچی کیپٹل آف سندھ، اور کراچی کا جو حال ہے وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن اب جب کراچی سے آپ باہر نکلتے ہیں تو باقی پورا سندھ تو کچی آبادی کا نظارہ آپ کو دیتا. اسی طرح پنجاب میں لاہور ہے، ہم وسائل زیادہ تر لاہور میں استعمال کرتے ہیں، ریسٹ آف پنجاب از ان فرنٹ آف اس، وی کین سی وٹ وی آر ڈوئنگ. اسی طرح کے پی میں پشاور اور بلوچستان میں کوئٹہ. اگر ہم پنجاب کی بات کریں، 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان از فیصل آباد. ہم میں اگر گئے تو سب ہوں گے، اگر کوئی وہاں سے ہے تو انہیں پتہ ہے نہ کوئی ڈھنگ کا ہاسپٹل، نہ اسکول، نہ کالج، کچھ بھی سہولت وہاں پہ جو آپ کو لاہور میں مل رہی ہے اس کا کوئی عشر اشیر بھی آپ کو فیصل آباد میں نہیں ملے گا، وچ از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان. تو ہماری سائیکی یہ رہی ہے 78-79 ایئرس میں کہ ہم نے کیپٹل سٹیز کے علاوہ کہیں پہ توجہ نہیں کی. اور کیپٹل سٹی جو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ وسائل خرچ ہو رہے ہیں تو یہ تو بڑے گریٹ سٹیز بننے چاہیے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ہم دوسرے شہروں کو آباد نہیں کرتے کہ جو مائیگریشن ہے لوکل وہ اتنی زیادہ لاہور میں ہوتی ہے یا دوسرے کیپٹل سٹیز میں ہوتی ہے کہ یہاں پہ لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سلمز ہر سال بڑھ رہے ہیں. لاہور ترقی نہیں کر رہا جس طرح اس کو ترقی کرنی چاہیے. آپ ذرا لاہور سے باہر جا کے دیکھیں، آپ کو سلمز ہی سلمز نظر آئیں گے اور ہر سال ان میں اضافہ ہو رہا ہے. باقی دنیا میں ملک ہیں، ہم ایک طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ لاب سائٹڈ ہمارے سارے پروونسز ہیں، لیکن باقی ملکوں نے دنیا میں کیا کیا. اگر ہم 10 بڑے ملکوں کی مثال اپنے سامنے رکھیں، چائنا آپ کو پتہ ہے ابھی تو 150 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، لیکن ان کے 31 پروونسز ہیں. انڈیا ہمارے ساتھ ہی، انڈیا آزاد ہوا، اور جب آزاد ہوا تو انڈیا میں 9 اسٹیٹس تھیں جو اب بڑھ کے انہوں نے اس کو تقریباً 39 اسٹیٹس بن چکی ہیں. 38 اسٹیٹس اب کہتے ہیں بن چکی ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس 50 اسٹیٹس ہیں. انڈونیشیا جو ہمارے قریب ہے 27-28 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن ان کے بھی پروونسز آر 34. ہم وی آر 5th لارجسٹ ان دا ورلڈ، اور ہمارے پروونسز جو ہیں وہ صرف 4 ہی ہم بنا سکے ہیں. نائجیریا 200 ملین کی پاپولیشن ہے، دے ہیو 27 پروونسز. برازیل 213 ملین 36 پروونسز. بنگلہ دیش کی یونٹری اسٹیٹ ہے بٹ ان کے ڈسٹرکٹس کے لیول پہ وہ ڈیوالو کرتے ہیں اپنی گورننس کو. رشیا 142 ملین کی پاپولیشن ہے، 46 پروونسز، 22 ریپبلکس اینڈ 9 ٹیریٹریز ان رشیا. میکسیکو 130 ملین اینڈ 31 پروونسز. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باقی دنیا کس طرح سے چل رہی ہے اور ہم یہاں پہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج اگر ہم
اپنے صوبوں کی بات کریں، ان کی آبادی کی بات کریں، 1951 میں ہمارا پہلا سینسس ہوا، تب پاکستان کی آبادی 33.7 ملین تھی، 3.25 کروڑ کے قریب ہماری آبادی تھی۔ ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان کو ہم اس میں جو ہمارے آگے بھی فگر آئیں گے اس کو ہم نہیں لے رہے، یہ ویسٹ پاکستان جو اس وقت تھا، جو آج پاکستان ہے، اس کی آبادی 33.7 ملین ایگزیکٹلی تھی، جو ابھی بڑھ کے 241.49 ملین، تقریباً 25 کروڑ سے بھی ان آفیشیلی تو ہم اس سے بڑا اوپر ہیں، لیکن آفیشیلی ہم 25 کروڑ سے اوپر چلے گئے ہیں۔ صوبے ہم نے 4 رکھے تھے، وہ آج بھی 4 ہی ہم لے کے چل رہے ہیں۔ پنجاب جو 1951 میں 20.6 ملین کا صرف 2 کروڑ، اب تو لاہور شہر اس سے زیادہ آبادی رکھتا ہے۔ ہماری پنجاب میں جو اس وقت 20 ملین کا پنجاب تھا، آج 128 ملین کا پنجاب ہے، تقریباً 13 کروڑ کی آبادی ہماری۔ 51 میں ٹوٹل پاکستان 3.25 کروڑ تھا، آج صرف پنجاب 128 ملین کا پروونس ہے۔ اسی طرح سندھ started from 6 million, now they are 55.6 million۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے آگے بھی آپ کے پی کے 5.8 ملین، now they are 40.8 ملین۔ بلوچستان، ابھی میں نے بات کی تھی 51 میں بلوچستان was 1.1 ملین، now بلوچستان is 14.89 ملین۔ اسلام آباد آج 2.36 ملین۔ بلوچستان میں آپ سنتے ہوں گے کہ وہاں پہ گیس نکلی اور پورے پاکستان کو مل گئی اور بلوچستان کو نہیں ملی۔ اگر آپ اس کے سٹیٹس نکال کے دیکھیں کتنے فاصلے پہ آپ پائپ لائن لے کے جائیں گے اور پھر 500 کی یا 1000 کی آبادی کو آپ گیس دیں گے، تو وہ آپ کو کمرشلی کبھی سوٹ ہی نہیں کرے گی۔ ہمیں کرنا چاہیے تھا کوئی اور، جیسے آج سلنڈرز ہیں، ہم کوئی طریقہ کرتے لیکن نہیں ہوا۔ بٹ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اتنے بڑے ایریا کو کور کرنا از ایون ناؤ اٹ از ناٹ پاسبل۔ اگر ہم صرف پنجاب کی آبادی اگر آپ دیکھیں، آج اگر پنجاب ایک ملک ہو تو یہ دنیا میں 12 ملک صرف ہیں جو اس سے بڑے ہوں گے، اور ان 12 ملکوں میں یو ایس بھی ہے، چائنا بھی ہے، انڈیا بھی ہے، یہ اس طرح کے ملک ہیں، جاپان ہے، انڈونیشیا، رشیا، ایجپٹ، یہی ملک ہیں جو ہم سے بڑے ہوں گے۔ ادروائز پنجاب دنیا کے بڑے ملکوں میں ایک ملک بن سکتا ہے۔ اور سندھ 31 کنٹریز ہوں گے صرف دنیا میں جو سندھ سے بڑے ہوں گے، 32nd لارجسٹ کنٹری سندھ ہوگا، اور کے پی ہمارا 41 کنٹریز ہوں گے جو کے پی سے بڑے ہوں گے، تو 42nd لارجسٹ کنٹری ہمارا کے پی بھی بن سکتا ہے۔ اور دنیا میں اگر آپ بلوچستان کا رقبہ دیکھیں، تقریباً 3.5 لاکھ کلومیٹر ہے، اسکوائر کلومیٹر ہے، اور یہ دنیا میں 172 کنٹریز ہیں جو اس سے چھوٹے ہیں، جن کا رقبہ بلوچستان سے کم ہے۔ باقی دنیا میں ملک ہیں، ہم ایک طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ لاب سائٹڈ ہمارے سارے پروونسز ہیں، لیکن باقی ملکوں نے دنیا میں کیا کیا؟ اگر ہم 10 بڑے ملکوں کی مثال اپنے سامنے رکھیں، چائنا آپ کو پتہ ہے ابھی تو 150 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، لیکن ان کے 31 پروونسز ہیں۔ انڈیا ہمارے ساتھ ہی انڈیا آزاد ہوا، اور جب آزاد ہوا تو انڈیا میں 9 اسٹیٹس تھیں، جو اب بڑھ کے انہوں نے اس کو تقریباً 39 اسٹیٹس بن چکی ہیں، 38 اسٹیٹس آپ کہتے ہیں بن چکی ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس 50 اسٹیٹس ہیں۔ انڈونیشیا جو ہمارے قریب ہے 27-28 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن ان کے بھی پروونسز آر 34۔ ہم وی آر 5th لارجسٹ ان دا ورلڈ، اور ہمارے پروونسز جو ہیں وہ صرف 4 ہی ہم بنا سکے ہیں۔ نائجیریا 200 ملین کی پاپولیشن ہے، دے ہیو 27 پروونسز۔ برازیل 213 ملین 36 پروونسز۔ بنگلہ دیش کی یونٹری اسٹیٹ ہے، بٹ ان کے ڈسٹرکٹس کے لیول پہ وہ ڈیوالو کرتے ہیں اپنی گورننس کو۔ رشیا
142 ملین کی پاپولیشن ہے, 46 provinces, 22 republics and 9 territories in Russia. Mexico 130 million and 31 provinces. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باقی دنیا کس طرح سے چل رہی ہے اور ہم یہاں پہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج اگر ہم اپنے صوبوں کی بات کریں, ان کی آبادی کی بات کریں, 1951 میں ہمارا پہلا سینسس ہوا, تب پاکستان کی آبادی 33.7 ملین تھی, 3.25 کروڑ کے قریب ہماری آبادی تھی. ویسٹ پاکستان, ایسٹ پاکستان کو ہم اس میں جو ہمارے آگے بھی فگر آئیں گے اس کو ہم نہیں لے رہے. یہ ویسٹ پاکستان جو اس وقت تھا, جو آج پاکستان ہے, اس کی آبادی 33.7 ملین ایگزیکٹلی تھی, جو ابھی بڑھ کے 241.49 ملین, تقریباً 25 کروڑ سے بھی ان آفیشیلی تو ہم اس سے بڑا اوپر ہیں, لیکن آفیشیلی ہم 25 کروڑ سے اوپر چلے گئے ہیں. صوبے ہم نے 4 رکھے تھے, وہ آج بھی 4 ہی ہم لے کے چل رہے ہیں. پنجاب جو 1951 میں 20.6 ملین کا, صرف 2 کروڑ, اب تو لاہور شہر اس سے زیادہ آبادی رکھتا ہے. ہماری پنجاب میں جو اس وقت 20 ملین کا پنجاب تھا, آج 128 ملین کا پنجاب ہے, تقریباً 13 کروڑ کی آبادی ہماری. 51 میں ٹوٹل پاکستان 3.25 کروڑ تھا, آج صرف پنجاب 128 ملین کا پروونس ہے. اسی طرح سندھ started from 6 million, now they are 55.6 million. تو ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے آگے بھی آپ کے پی کے 5.8 ملین, now they are 40.8 ملین. بلوچستان, ابھی میں نے بات کی تھی 51 میں بلوچستان was 1.1 ملین, now بلوچستان is 14.89 ملین. اسلام آباد آج 2.36 ملین. بلوچستان میں آپ سنتے ہوں گے کہ وہاں پہ گیس نکلی اور پورے پاکستان کو مل گئی اور بلوچستان کو نہیں ملی. اگر آپ اس کے سٹیٹس نکال کے دیکھیں کتنے فاصلے پہ آپ پائپ لائن لے کے جائیں گے اور پھر 500 کی یا 1000 کی آبادی کو آپ گیس دیں گے, تو وہ آپ کو کمرشلی کبھی سوٹ ہی نہیں کرے گی. ہمیں کرنا چاہیے تھا کوئی اور, جیسے آج سلنڈرز ہیں, ہم کوئی طریقہ کرتے لیکن نہیں ہوا. بٹ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اتنے بڑے ایریا کو کور کرنا از ایون ناؤ اٹ از ناٹ پاسبل. اگر ہم صرف پنجاب کی آبادی اگر آپ دیکھیں, آج اگر پنجاب ایک ملک ہو تو یہ دنیا میں 12 ملک صرف ہیں جو اس سے بڑے ہوں گے, اور ان 12 ملکوں میں یو ایس بھی ہے, چائنا بھی ہے, انڈیا بھی ہے, یہ اس طرح کے ملک ہیں, جاپان ہے, انڈونیشیا, رشیا, ایجپٹ, یہی ملک ہیں جو ہم سے بڑے ہوں گے. ادروائز پنجاب دنیا کے بڑے ملکوں میں ایک ملک بن سکتا ہے. اور سندھ 31 کنٹریز ہوں گے صرف دنیا میں جو سندھ سے بڑے ہوں گے, 32nd لارجسٹ کنٹری سندھ ہوگا. اور کے پی ہمارا 41 کنٹریز ہوں گے جو کے پی سے بڑے ہوں گے, تو 42nd لارجسٹ کنٹری ہمارا کے پی بھی بن سکتا ہے. اور دنیا میں اگر آپ بلوچستان کا رقبہ دیکھیں تقریباً 3.5 لاکھ کلومیٹر ہے, اسکوائر کلومیٹر ہے, اور یہ دنیا میں 172 کنٹریز ہیں جو اس سے چھوٹے ہیں, جن کا رقبہ بلوچستان سے کم ہے. اب ہمیں اس سے ملا کیا ہے؟ ہم نے اگر ہم نے ٹھیک طرح سے اپنی مینجمنٹ ہم نے ٹھیک نہیں بنائی تو ہمیں اس کا کچھ فائدہ ہوا یا اس کا کچھ نقصان ہوا, ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ کچھ میں یو این کے کچھ سرویز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ویسے تو جتنے بھی سروے ہم آپ کے سامنے میں رکھوں گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم باٹم 10% پہ ہیں دنیا میں, کوئی بھی کسی بھی قسم کا. آپ سب سے پہلے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں 167 کنٹریز کو سروے کیا گیا, ہم اس پہ 140th نمبر پہ ہیں.
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 168 नंबर है हमारा आउट ऑफ 193. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे वी आर 129th आउट ऑफ 142. ग्लोबल हंगर इंडेक्स वी आर एट 109 out of 127 countries. Stunted children 44%. ऐसे बच्चे जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनकी स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है, जिनका ना ब्रेन डेवलप होगा ना बॉडी डेवलप होगी. अभी 10 साल के बाद 15 साल के बाद हम क्या कर रहे होंगे? हमारी आधी आबादी ऐसी होगी जिसकी स्टंटेड ग्रोथ हो चुकी होगी. हम मुसलमान हैं सब, और हमें ये बताया गया था कि अगर 40 घर तक कोई भूखा सोएगा तो हमसे पूछा जाएगा. हुक्मरान तो जवाब देंगे, हमें भी जवाब देना पड़ेगा. हमने उसकी क्या तैयारी की है? हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हमारे मुल्क में जो इस्लाम के नाम पे बना था उसकी आधी आबादी, उसके 44% ऐसे बच्चे थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जिनकी स्टंटेड ग्रोथ हो रही थी. जो मैं आपके पास आज बात कर रहा हूँ, मैं शायद उसी की तैयारी कर रहा हूँ. मुझे भी जवाब देना है, तो मैं एक स्कीम जिसको मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरी हो सकती है लेके आपके सामने भी आ गया, पैनल के सामने भी आ गया. हमें बात करनी पड़ेगी, करनी चाहिए. इसको हम किस तरह हल करेंगे? हर कोई अपनी अपनी जगह पे सोचे, और अगर हम एक बात पे मुत्तफिक हों तो फिर उससे हम आगे बढ़ें. एक और जो वरीसम बात है जिसे देख के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 25 मिलियन चिल्ड्रन, और इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं. दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में किसी मुल्क में बच्चे नहीं हैं जो स्कूल नहीं जा रहे. इंडिया 150 करोड़ का मुल्क है. जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं दे आर अबाउट 2 मिलियन. इससे भी कम है, मैं राउंड करके आपको 2 मिलियन कह रहा हूँ. और हमारे 25 मिलियन, 44% स्टंटेड ग्रोथ, 25 मिलियन जो स्कूल नहीं जा रहे. ये वो नताइज हैं जो निकल चुके हैं, जो हो चुका है. मैं फ्यूचर की बात आपके सामने नहीं कर रहा कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा. ये वो है जो ऑलरेडी हो चुका है. अब हमें अगर इसको ठीक करना है, इसमें से अगर हमने निकलना है, तो वो हमने उसके लिए क्या करना है वो हमें सोचना पड़ेगा. आज हम इस पे बात करेंगे. आपके क्वेश्चंस होंगे, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में इसमें इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे. अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे. दे स्टार्टेड फ्रॉम 9 स्टेट्स एंड नाउ दे हैव 39. उन्होंने, अगर आप देखें, अगर आप फॉलो करें उनकी पॉलिटिक्स को, तो हर इलेक्शन पे तकरीबन वो 1-2 सूबे नए बना देते हैं, और उसके नतीजे निकले हैं. जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश को उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया. एक आंध्र प्रदेश सूबा बना, एक तेलंगाना. उसमें से एक नया सूबा उन्होंने कार्व आउट किया. और अगर आप उनकी जीडीपी देखें तो आंध्र प्रदेश की जब उन्होंने इसको डिवाइड किया तो 520,000 करोड़ थी ऑलमोस्ट, जो बढ़ के जो 10 साल में 1.6 बिलियन करोड़ पे पहुंची. इसी तरह तेलंगाना की 5 लाख करोड़ के करीब थी, वो भी बढ़ के 1.65 बिलियन करोड़ पे पहुंच गई. तो ये नतीजे हैं. सब मेरे पास पूरी लिस्ट है इस पे. जो अभी हमने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की थी और आपने देखा हम कहाँ पे थे, उसमें भी उनकी जो इम्प्रूवमेंट हुई है 10 साल में, वो 0.631 आंध्र प्रदेश था और 0.654 पे तेलंगाना था, जो बढ़ के आंध्र प्रदेश 0.638 हो गया और तेलंगाना जो नया सूबा बना था
وہ 0.705 پہ پہنچ گیا. تو یہ انہوں نے جتنے بھی صوبے بنائے ہیں، گوا کو نیا صوبہ بنایا، اسی طرح باقی میں ان میں پر کیپٹا انکم بھی بڑھی اور ان میں ان کی GDP بھی بڑھی. ہم اگر پاکستان میں دیکھیں، جو میرا خیال ہے جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ زیادہ بہتر بتائیں گے، جتنی میری ریسرچ ہے، انڈیا میں اسٹیٹ GDP جو ہے وہ الگ سے کیلکولیٹ ہوتی ہے اور ان کا بڑا ایک ہیلدی کمپٹیشن آپس میں رہتا ہے. لاسٹ ایئر وہ کہہ رہے تھے کہ مہاراشٹرا نے سب سے کم ترقی کی ہے، اور اس کی پھر ریزنز کیا تھی کہ وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہی اور 3 حکومتیں بدل گئیں، بلا بلا. ہم نے جب یہاں میں نے کوشش کی کہ ہم اپنے اسٹیٹس کی، اپنے صوبوں کی GDP دیکھیں تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو الگ سے کیلکولیٹ ہی نہیں ہوتی. ہمارے صوبے اسے کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے، یہ فیڈرل لیول پہ ہی کیلکولیٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں. یہ کچھ ہماری بات تھی. ابھی اگر آپ دیکھیں جو ایکٹیولی ہمارے صوبوں کی ڈیمانڈ یہاں پہ پاکستان میں ہو رہی ہے اور بڑی دیر سے ہو رہی ہے، جس کو ہم اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں. پنجاب میں باہر بھی اگر آپ دیکھیں، سرائکی صوبہ ہے، بہاولپور صوبہ ہے. ہم بات کرتے ہیں کبھی کبھی ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنا دیں. میں ساؤتھ پنجاب میں گیا ہوں، میں لوگوں سے وہاں ملا ہوں، کہیں پہ ساؤتھ پنجاب کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. DG خان بالکل ملتان کے ساتھ صوبہ بننا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے جی اگر ہم نے ملتان کی غلامی کرنی ہے تو لاہور کی زیادہ بہتر ہے. DG خان الگ صوبہ بننا چاہتا ہے، ملتان الگ صوبہ بننا چاہتا ہے، بہاولپور تو شروع سے الگ صوبہ بننا چاہتا ہے. تو یہ 3 وہاں پہ صوبوں کی تحریک ہے، ایک جنوبی پنجاب کی صرف نہیں ہے. ہم نے کیا کیا، ہم نے وہاں پہ پچھلے گورنمنٹ میں ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بنا دیا. 8 بلین وی اسپینڈ آن اے بلڈنگ، اور وہاں پہ ہم نے کچھ لوگ بھی اپوائنٹ کر دیے. صوبے کا مطلب ایک اور لیئر آف بیوروکریسی نہیں ہوتا. صوبے کا مطلب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، جسے آپ ووٹ ڈال کے لے کے آتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے وہاں پہ ایک اور لیئر آف بیوروکریٹس بٹھا دی. اس میں جو ان کے مسئلے حل ہونے تھے اس میں ایک لیئر اور بڑھ گئی. اب وہ پہلے ملتان میں ان کی سمریاں اپروو ہوتی ہیں، پھر وہ لاہور آتی ہیں، پھر فائنل اپروول. تو پہلے سیدھا لاہور آتی تھی. اب جتنی جگہ بھی میں نے یہ بات کی ہے، اس میں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم اگری کریں کہ صوبے بننے چاہیے تو پھر کس طرح بننے چاہیے، ان کی باؤنڈریز کیا ہوں گی، کس طرح ہم بنائیں گے. تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں. پاکستان میں 33 کے قریب آپ کے صوبے بنیں گے. کیوں ہم کہتے ہیں کہ ڈویژن کو بنا دیں؟ کہ اس کی باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں. اگر آج ہم نئے صوبے بنائیں اور نئی باؤنڈریز کے تعین میں جائیں تو اسی جھگڑے میں ہماری عمر گزر جائے گی کہ کس کی باؤنڈری کہاں پہ ہوگی. ڈویژنس ایسی مینیجبل چیز ہے اور اس میں پوری گورنمنٹ موجود ہے. اگر آپ ایک ڈویژن کو صوبہ بناتے ہیں تو آپ کے پاس کمشنر موجود ہے جو چیف سیکرٹری بن سکتا ہے، اور RPO موجود ہے جو IG پولیس بن سکتا ہے، اور ان کے نیچے پورے گورنمنٹ کی ایک جو ٹیئر ہے وہ موجود ہے. آپ کو کچھ بھی اس میں زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ کرتے ہیں، پنجاب کے 10 صوبے بنیں گے، سندھ کے 7 صوبے بنیں گے، اسی طرح KP میں 7 ڈویژنس ہیں تو ان کے 7 صوبے بنیں گے، اور بلوچستان میں 8 ڈویژنس ہیں ہماری تو وہاں پہ 8 صوبے بنیں گے. ان کی پاپولیشن کم ہوگی لیکن ڈسٹینسز مینیجبل ہوں گے، آپ وہاں پہ ان کو مینیج کر سکیں گے آسانی سے. اسی طرح جب ہم اگری کر لیتے ہیں، جہاں بھی میں بات کرتا ہوں، جہاں بھی یہ بات ہوتی ہے، تو اس میں بڑا کم ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے ہونے چاہیے. لیکن جو سب سے زیادہ کنسرن لوگوں میں ملتا ہے دیکھنے کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت مہنگے ہو جائیں گے. پہلے ہی پاکستان کی اکانومی کمزور ہے، اور جب آپ اتنا بڑا ایک ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس اس کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے، اور آپ کو خوشی ہوگی، یہ میرا خیال ہے سن کے مجھے تو بڑی ہوئی تھی کہ انشاءاللہ ایکسپینسز ہمارے کم ہو جائیں گے، بڑھنے کی بجائے ہمارے ایکسپینسز کم ہو جائیں گے.
اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہوگا, آپ کا کوئی کوشچن ہوگا تو پھر اس میں میرے پاس ڈیٹیل اس کی ورکنگ ہے. کم از کم پنجاب کی ہم نے بنا لی ہے, باقی صوبوں کی بھی بن رہی ہے, اور ہر جگہ پہ ٹرینڈ یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ایکسپینسز بڑھنے کی بجائے, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز بڑھنے کی بجائے ہمارے کم ہوں گے. اور ایک اور جو ہمارا پاکستان کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپٹنٹ لیڈرشپ نہیں ہے, اور یہ ہمارے بہت سے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے لیڈرز, جتنے بھی ہمارے لیڈر ریسنٹ ہسٹری میں ہمیں ملے ہیں, وہ کسی نہ کسی اور دروازے سے آئے ہیں, پبلک سپورٹ کے ساتھ آرگینکلی کسی نے بھی گرو نہیں کیا. آج ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ملتا ہمیں جس نے اپنی پرفارمنس کی بیس پہ جو پروموٹ ہو کے آپ کی پالیٹکس میں آگے آیا ہو. جتنے بھی لیڈر ہیں, ابھی اب نام لیں گے تو نام بھی ہم لے سکتے ہیں, سب کو پتہ ہے, بٹ وہ کوئی بھی اس طرح سے نہیں آیا کہ اس نے کہیں پہ پرفارم کیا, اس کی کہیں پہ پرفارمنس بڑی اچھی تھی اور اس سے لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس کو ووٹ دیا, اور وہ لوکل سے پروونس میں آ گیا, پروونس سے وہ نیشنل لیول پہ لیڈر بن گیا. ایسا لیڈر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اور اس کی اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں, اگر ہم نام لے بھی سکتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا پہلا پاپولر لیڈر تھا جو ووٹ لے کے آیا تھا. اس کو پھانسی دی گئی, کسی جگہ پہ کوئی نوٹیبل کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا, اسی طرح زندگی چلتی رہی. نواز شریف ایک دور میں 2/3 میجورٹی لے کے آئے تھے. اتنے ووٹ پاکستان میں کبھی کسی کو نہیں ملے جتنے 96-7 کے الیکشن میں نواز شریف کو ملے. 2/3 میجورٹی, چاروں صوبوں میں گورنمنٹ. اس کی گورنمنٹ ختم کی, اس کو نکال دیا, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا. ابھی ریسنٹلی عمران خان کی گورنمنٹ, نکال دیا, کر دیا, کچھ نہیں ہوا. جب میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوا تو لوگ, آپ بھی دیکھ رہے ہیں میری طرف, کچھ تو ہوا, کچھ نہیں ہوا ایکچولی. آج بھی سپریم کورٹ میں عمران خان کی تاریخ ہوتی ہے. 1 لاکھ بندہ اگر وہاں پہ چلا جائے, 50,000 بندہ اگر وہاں پہ چلا جائے تو آپ کا خیال ہے فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ لوگ اس طرح سے لیڈر کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے پاپولر ہوا ہے پھر گورنمنٹ میں آیا ہے. ہر کوئی گورنمنٹ میں آتا ہے, گورنمنٹ میں پھر وہ آگے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ان وسائل کی وجہ سے اس جو ہماری ایڈمنسٹریٹو ڈیوائڈز ہیں اس کی وجہ سے کام کر ہی نہیں سکتا. اس سچویشن میں جہاں پہ 13 کروڑ کا ایک صوبہ ہے, 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ایک صوبہ ہے, یقین کریں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. ہم سے ملتا جلتا ایک ملک ہے ٹرکی, وہاں بھی ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دی گئی, وہاں پہ بھی مارشاء اللہ لگتے تھے. ایک لیڈر وہاں پہ آیا جو لوکل گورنمنٹ سے گرو کر کے آیا. اس نے پہلے لوکل گورنمنٹ میں پرفارم کیا, لوگوں نے اسے ووٹ دیا, اور ایک پاپولر لیڈر الیکشن جیت کے حکومت میں آیا. اور اس کے بعد اس کے خلاف کو ہوا, جو آپ کو جانتے ہیں سب لوگ کہ وہ کس طرح سے ناکام ہوا. پبلک اس کے لیے نکلی اور وہ کو نہیں ہو سکا. اور کہیں بھی اگر آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو اس کے پاس, آپ کے پولیٹیکل لیڈر کے پاس تو بندوق نہیں ہوتی, اس کے پاس تو عوام کی سپورٹ ہوتی ہے, جو انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس نہیں رہی. اور اس لیے نہیں رہی کہ یہ لیڈرشپ کسی پروسیس سے ہو کے آئی نہیں ہے. اس لیے لوگ بھی اس طرح سے, میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دے آر پاپولر بٹ دے آر ناٹ پاپولر انف کہ لوگ ان کے لیے باہر نکلے. کیونکہ کسی نے بھی لوگوں کی زندگی میں کوئی ایسی چینج نہیں کوئی بھی لے کے آ سکا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس نے ہمارے لیے یہ کیا, ہمیں بھی اس کے لیے باہر نکل کے جان دینی چاہیے. ایسا انفارچونیٹلی کچھ نہیں ہوا. یہ میں میرا خیال ہے یہیں پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں. لیکن آپ کے کوشچنز ہوں گے, اس کے آنسر میں انشاءاللہ اور جتنی بھی ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہوگی وہ میرے پاس ہے اور وہ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. میں یہاں پہ ایک کمنٹ کروں گا کہ بہت سے لوگ اپنے خیال ضرور پیش کرتے ہیں, لیکن جتنا آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے, اینڈ آئی ہیو سین دیٹ یو آر ویری کلیئر اباؤٹ یور کانسیپٹ, یہ بہت اہم بات ہے. میں تھوڑی یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ آج کی محفل جو ہے
یہاں پہ ہم ڈیلیبریشن کریں گے. یہاں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, کسی کی ہار اور جیت نہیں ہے. ڈیلیبریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا بات کریں, آپ اگلے کی بات بھی سنیں, اور اگر پاسبل ہو تو کسی کنسنسس پہ یا کنکلوژن پہ پہنچیں. پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں جس طرح ٹی وی پروگرامز ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں ہماری یوتھ کو اور بچوں کو. آپ ٹاک شوز دیکھیں کہ وہ گفتگو کیا ہوتی ہے, وہ تو نیری لڑائی ہوتی ہے, اور اس میں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور وداؤٹ آرگومنٹ. کیونکہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ وین یو آر رننگ شارٹ آف آرگومنٹ دین یو بیکم لاؤڈر, اور پھر آپ فزیکل دیکھا آپ نے کئی دفعہ دنگا مشتی بھی ہو جاتی ہے ان کی. تو یہ اچھا طریقہ کار نہیں, کیونکہ اس سے ہماری عوام کو لرن نہیں کر پاتے, وہ اپنے اپنے پرسیپشن پہ مقید ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایک جو آئیڈیا کو پیش کرتا ہے مجھے, اٹ ریمائنڈز می مارٹن لوتھر کنگ جونیئر, ان کی ایک جو شورائے آفاق سپیچ ہے صاحب, کہ اس نے پورا امریکہ کا سسٹم بدل دیا پکڑ کے, کہ آئی ہیو اے ڈریم. اور اس ڈریم والی اس میں ایسی خوبصورت وہ سپیچ تھی کہ اس کے سارے نسلی امتیاز, ایکوالٹی, سارا اس میں آ گیا تھا. تو آج تک اس تقریر کو ایک مانا جاتا ہے. تو ہماری جو معاملات ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خیالات کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اس نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی آئیڈیا ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ ان ڈیموکریٹک سسٹم اینڈ ڈیموکریٹک ویلیوز, فرسٹ یو ہیو ٹو ایگری ٹو ڈس ایگری. ہمارے یہاں پہ ہے کہ نہیں میں سچا ہوں یا میں ٹھیک ہوں, باقی سارے غلط ہیں. تو ڈیموکریٹک جو اپروچ ہے کہ فرسٹ یو ایگری ٹو ڈس ایگری, دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان اے ڈیموکریٹک سسٹم اف وی ہیو. تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں بلال صاحب سے کہوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس سے پہلے کیونکہ جو پکچر میاں صاحب نے بتائی ہے پاکستان کے بارے میں, اس کے بارے میں فیض احمد فیض کا ایک بڑا شورا آفاق شعر ہے, یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کے چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. تو اس سے اچھی ڈپکشن شاید ہی کوئی کرے. اور شاعروں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شعر میں ساری سچویشن پابند کر دیتے. تو میں بلال صاحب سے کہوں گا کہ گفتگو کا آغاز کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں اپنی گفتگو کے آغاز پہ ہی میاں عامر محمود صاحب کی ہمشیرہ کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے, تو میں ان سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, اور آپ کے پورے فیملی کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے ہمارے ملک میں سیاسی موضوعات پہ بہت سی تجاویز سامنے آتی ہیں. اکثر تو وہ نعروں کی شکل میں ہوتی ہیں, اس پہ کوئی ڈیٹیل ورک نہیں ہوتا. تو میں عامر محمود صاحب کی اس کاوش کو اس لیے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پہ ایک ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے, یا یوں سمجھیے کہ ڈسکشن کا آغاز کیا ہے. تو وہ صرف زبانی باتوں پہ نہیں ہے, انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ پیپر لکھا ہے جس میں فیکٹس اینڈ فگرز جو کچھ انہوں نے بیان کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس پیپر میں موجود ہیں. تو ایک سیریس ڈیلیبریشن کی کوشش ان کی طرف سے ہوئی ہے, اس کو میں بہت تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور اس پیپر کو میں نے پڑھا ہے, اس کو ایک سے زائد دفعہ پڑھا, اور میں بہت خوش ہوا ہوں کہ کسی نے اس کے اوپر محنت کی ہے, اور جو کیس بلڈ کیا ہے وہ حقائق کی بنیاد پہ, یا یوں کہہ لیجئے کہ اعداد و شمار کی بنیاد پہ کیا ہے. اچھا, اب میرے پاس کتنے منٹ ہوں گے بات کرنے کے لیے؟ کہہ لو. اچھا دیکھیے, یہ آپ کی جو مرض کی تشخیص ہے نا, اس سے تو میں 100% متفق ہوں کہ ہماری گورننس بہت خراب ہے, اور ایک عرصے سے خراب ہے.
اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا جو ملک کی سیاست کا، ملک کی معیشت کا، ملک کی تعلیم کا، صحت کا جس کا کچھ نقشہ آپ تک کھینچا ہے، میں اس سے پوری طرح متفق ہوں کہ گورننس اچھی نہیں ہے۔ وہ امریکہ کا صدر ہر سال ایک رسم ہے وہاں پہ کہ وہ کانگریس میں خطاب کرتا ہے، وہ اسٹیٹ آف دی یونین میسج، اسٹیٹ آف دی یونین اسپیچ ہوتی ہے۔ تو مجھے یاد نہیں کہ کون سے صدر تھے، وہ جب خطاب کرنے آئے تو انہوں نے اپنے خطاب کا آغاز اس فکرے سے کیا کہ کانگریس مین اسٹیٹ آف دی یونین از ناٹ گڈ۔ تو آج عامر محمود صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس حد تک میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ اس وجہ سے اچھے نہیں ہیں کہ یہاں پہ زیادہ صوبے نہیں ہیں۔ اس پہ ذرا میری رائے، مجھے تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ پورا اتفاق نہیں ہے، اور میرے کچھ اور خیالات ہیں۔ میرے خیال میں دو بڑی وجوہات ہیں اس ملک میں گورننس کی خرابی کی۔ ایک تو بہت بڑی وجہ ہے، اور دوسری بھی کوئی کم بڑی وجہ نہیں ہے۔ اور جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر کوئی ایک نظام نہیں اپنایا۔ یہاں دو رنگی ہے، ڈویلٹی ہے، ایک ڈی فیکٹو ہے اور ایک ڈی جورے ہے۔ کچھ طاقت ہے اور کچھ طاقت بظاہر نظر آتی ہے، اختیار کا کچھ وہمہ ہے اور حقیقت پہ اختیار کہیں اور ہے۔ اور یہ بات میں کہنے کی جرات نہ کرتا، لیکن ہمارے موسٹ ریسنٹلی ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف اپنے الوداعی خطاب میں، جو پبلک خطاب تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ فوج اس ملک میں 70 سال سے مداخلت کرتی رہی ہے، اور ملک کی خرابی کا بڑا سبب یہ ہے سیاسی معاملات میں ان کا مداخلت کرنا، اور یہ آئین کے بھی خلاف ہے۔ اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور میں ان سے بہت متفق ہوں کہ ہمارے ملک کی گورننس کا نظام، آپ چھوٹی سی کریانے کی دکان پہ اگر 2 آدمی بٹھا دیں گلے کے اوپر، یعنی وہ جو جہاں پہ پیسے ڈالے جاتے ہیں کہ وہ اس کا انتظام چلائیں گے، تو وہ کریانے کی دکان یعنی گروسری شاپ کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ تو ایک 25 کروڑ کا ملک ہے، اور یہاں پہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، یہاں پہ کس طرح نظام چل سکتا ہے کہ ایک آدمی تو سامنے دکھانے کو ہو کہ وہ نظام چلا رہا ہے، اور پھر پیچھے کوئی اور ہو جو نظام کے اصل فیصلے کر رہا ہو۔ تو میری ذاتی رائے ہے کہ گورننس کا نظام خراب ہونے میں سب سے بڑا سبب تو یہ ہے۔ اور دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ مقامی حکومتوں کا نظام کبھی چلنے نہیں دیا۔ صحیح معنوں میں ایک وقت تھا جب میاں عامر محمود صاحب لاہور کے ناظم الیکٹ ہوئے تھے، تو میرے خیال میں پاکستان میں ایک فوجی ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا مقامی حکومتوں کا جیسا وہ نظام تھا، اور جتنا اچھا نظام تھا ویسا کوئی نظام پاکستان میں دوبارہ نہیں آ سکا۔ اور وہ اس لیے نہیں چل سکا کہ اس کے پیچھے پبلک سینکشن نہیں تھی۔ وہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے بنایا تھا، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے اچھا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نہیں آیا۔ اور ابھی بھی ہم نے وہ کہیں الیکشن ہو چکے ہیں تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے، پیسے بھی نہیں دیتے۔ اور جہاں پہ سب سے بڑا صوبہ ہے جس کا ذکر میاں صاحب نے کیا، 53% پاپولیشن والا، وہاں تو الیکشن ہی نہیں ہوا 2015 کے بعد سے 10 سال ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ مقامی حکومتوں کا الیکشن ہی نہیں ہوا۔ ہندوستان بھی تقریباً کم و بیش اسی صورتحال کا شکار تھا۔ 45 سال تک وہاں بھی لوکل گورنمنٹس بنتی تھیں اور جلدی برخاست کر دی جاتی تھی، اختیارات بھی کوئی نہیں تھے۔ پھر انہوں نے آئین میں ترمیم کی اور وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل سینکٹیٹی دی مقامی حکومتوں کے نظام کو، ہم نے نہیں دی۔ ہم نے جب 18ویں ترمیم پاس کی تو اس کے اندر بس 4 سطروں کا ایک آرٹیکل 141A لکھ دیا کہ جناب یہ صوبوں کو
صوبے مقامی حکومتوں کا انتظام کریں گے، جن کو مالی اختیارات ہوں گے، جن کو سیاسی اختیارات ہوں گے، جن کو تمام اختیارات حاصل ہوں گے، وہ خود اپنا انتظام کریں گی، لیکن کوئی ڈیٹیل نہیں دی۔ انڈیا نے اس کی تمام ڈیٹیل کا ایک بڑا حصہ اپنے آئین کے اندر دے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نئے صوبوں کا قیام ہم اس لیے لا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آئیڈینٹی کے مسائل ہیں، وہ اپنی آئیڈینٹی کے لیے، عموماً جو صوبے کریٹ ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹی کے لیے ہوتے ہیں، شناخت کے لیے، کہ میں تلنگانہ میں صوبہ کو زبان کچھ اور بولی جا رہی ہے، تیلگو میں زبان کچھ اور ہے۔ یہ سب سے بڑی جو وہاں پہ موومنٹ انڈیا میں چلی تھی وہ تیلگو صوبے کے لیے چلی تھی، اور وہاں پہ پھر کسی صاحب نے ایک ہڑتال بھی کی تھی، فاسٹ اینڈ ٹو ڈیتھ، اور وہ انتقال ہو گیا، تو پھر بڑی وائلنٹ ہو گئی وہاں پہ۔ تو زبانوں کی بنیاد پہ صوبے بنانے کا ایک کمیشن بھی بنا، جسے اگر میں صحیح مجھے یاد ہے نام تو ڈاہر کمیشن تھا غالباً اس کا نام۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کمیشن بنایا، کمیشن آن دی ری آرگنائزیشن آف دی اسٹیٹس، 1953 میں بنایا۔ 21 مہینے اس نے کام کیا، 1955 میں اس نے رپورٹ دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک قانون بنایا ری آرگنائزیشن آف دی اسٹیٹ کا۔ اور وہ جو 2 سال اس کمیشن نے کام کیا اس نے بڑی ارکریزی سے، اس میں بھی جو پریڈامننٹ ریزن تھی صوبے ریاستیں بنانے کی، وہ وہاں کی زبان تھی، وہاں کی ثقافت تھی، وہاں کا رہن سہن تھا، اس کی بنیاد پہ بنی انتظام۔ یہاں جو ہم کیس پیش کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ گورننس کو امپروو کرنے کے لیے ہے، اور انتظام کو، یعنی یوں سمجھیے کہ ڈیولوشن کو ہم زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں کہ بڑے صوبے ہیں، ایک صوبہ دوسرے صوبوں پہ حاوی ہے، تو اس کے لیے وہ سب سے بڑی ریزن اگر وہ ہے تو پھر میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کا حل صوبے نہیں ہے، اس کا حل مقامی حکومتیں ہیں، کیونکہ جو صوبے ہم تجویز کر رہے ہیں، خواہ وہ 12 ہوں یا 32 ہوں، وہ بھی اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ ٹھیک سے عوام کے مسائل کو اٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں کانسٹیٹیوشن میں اگر ترمیم ہی کرنی ہے تو ترمیم کر کے مقامی حکومتوں کے کچھ اختیارات کو اور ان کے جو مالی ان کی جو ایلوکیشن ہے اس کی کچھ بنیادیں طے کرنی چاہیے میرے خیال میں۔ صوبے اگر ہم کریٹ کرنے کی طرف چلے گئے تو ایک تو یہ بڑا مشکل ہے، یہ میری آخری 2 معروضات ہیں۔ ایک تو بڑا مشکل کام ہے جو ہمارے، اور اس کا ذکر میاں صاحب نے اپنے پیپر میں بھی کیا ہے، کہ پہلے تو صوبوں سے دیں 2/3 میجورٹی سے سینکشن، وہ قرارداد پاس کریں، پھر قومی اسمبلی میں 2/3 ہو، پھر سینٹ میں 2/3 ہو۔ یہ تو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ تو نہ دین والی گل ہے، یعنی آپ نے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے ممکن ہو۔ تو اس لیے ایک تو پہلی بات ہے پریکٹیکلی یہ بڑا مشکل ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ اپنی آئیڈینٹی کے لیے صوبے کریٹ کرنے کے لیے موومنٹس چلاتے رہے ہیں۔ آج کل وہ قدرے خاموش ہیں۔ نان پختون جو علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، ہزارہ کا علاقہ، وہاں پہ بڑی وائلنٹ موومنٹ چل چکی ہے۔ سراکی صوبے کے لیے بھی وائلنٹ موومنٹ چل چکی ہے، اور اس لیے صوبہ سندھ کے جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ بھی بڑی ایک شدت کے ساتھ موومنٹ موجود ہے، اگرچہ اس وقت وہ کوئی سٹریٹس پہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جذبات بہت شدید ہیں۔ تو اگر یہ چیپٹر کھل گیا تو پھر وہ باتیں بھی کھلیں گی، تو اس لیے وہ خرابی کا باعث بنے گا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ کی تشخیص تو بالکل درست ہے، لیکن اس کے لیے جو دوا تجویز کی ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، اور مقامی حکومتوں کا اگر نظام ہم زیادہ پکا اور افیکٹو بنا سکیں تو ہمارے گورننس کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دنیا کے کئی ملک ہیں وہاں صوبے ہے ہی نہیں، وہاں لیکن افیکٹو لوکل گورنمنٹس ہیں، اور وہ بہت اچھا چل رہے ہیں۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کی ذہن میں جو ایک بہت تصور ہے کہ ڈویژن میں جو کمشنر ہوگا وہ چیف سیکرٹری بن جائے گا،
اور وہاں پہ جو کمشنر کا آفس ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس بن جائے گا، اور جو وہاں کی اسمبلی ہوگی وہاں کا جو کانفرنس روم ہوگا تھوڑے سے ممبر ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو نہیں پائے گا، کیونکہ وہ لاہور کی طرف دیکھیں گے اور سندھ میں وہ کراچی کی طرف دیکھیں گے کہ وہاں پہ تو اتنے بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، تو ہمیں کیا سرگودا کا جو صوبہ ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے کہ وہ صرف چھوٹا سا ایک کمشنر ہاؤس ہی کے اندر چیف منسٹر رہ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ، اور ڈیبیٹ نہیں تو کم از کم ڈیلیبریشن عام طور پہ ہونی چاہیے. اس پہ باتیں سمجھنی چاہیے اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کے آگے کا راستہ طے کرنا چاہیے. تو میں ایک بار پھر میاں صاحب کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور محنت کے ساتھ چیزیں لکھی بھی ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی بنیاد بن گئی ہے کہ جس پہ ہم آئندہ کی بحث کر سکیں. میرے خیالات تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں میاں صاحب کی اس کاوش کا احترام نہیں کرتا یا اس کا معترف نہیں ہوں. لیکن اس پہ جب بات چیت آگے چلے گی تو ہو سکتا ہے کچھ باتوں پہ میں اپنا موقف تبدیل بھی کر لوں، لیکن اس وقت میرا نقطہ نظر یہ ہے. اور میں ایک بار پھر میاں صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈین بٹ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ آپ کا شکریہ، آپ انتظام کیا ہے. بہت شکریہ. اصل میں نے شروع میں اسی لیے لفظ یہ یوز کیا تھا کہ وی ول ڈیلیبریٹ. تو ڈیلیبریشن میں ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتی ہے، تو وی ٹرائی ٹو ریچ ٹو اے کنسنسس. میاں صاحب آپ ان کی کچھ. جی بہت ساری باتیں میں نے پہلے نہیں کی، اسی لیے کہ کوسچنز آئیں تو اس کے آنسر میں بات ہو وہ زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گی. انڈیا میں بلال صاحب نے فرمایا وہاں پہ اسٹرگل ہوتی رہی، اور وہاں پہ پہلے بڑی ریلیکٹنس تھی گورنمنٹ کے اندر. جب وہاں پہ یہ مطالبہ ہوا کہ زبان کی بنیاد پہ ایتھنک بیسس کے اوپر صوبے بنے، تو شروع میں جیسے ہم ایسٹ پاکستان میں اردو نافذ کرنا چاہ رہے تھے اور وہاں پہ ہنگامے ہوئے، انہی دنوں میں وہاں پہ بھی یہی شور تھا کہ لوگ ایتھنک بیسس پہ صوبے بنانا چاہ رہے تھے اور ان کی گورنمنٹ اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی. ان کا خیال تھا ایک اور پاکستان بنے گا اگر ہم اس طرح سے صوبے بنائیں گے. لیکن پھر وہ جیسے آپ نے فرمایا کمیشن بنا اور اس نے اپنی ریکمنڈیشنز دیں اور پھر صوبے بنتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد کوئی بریک نہیں لگی. آج تک ان کے ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ بھی بن رہے ہیں، ایتھنک بیسس پہ بھی بن رہے ہیں، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ بنا دیتے ہیں. ہمارا ایک یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کوئی بھی نیا کام کرنے سے. وہ علامہ اقبال نے کہا ہے آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، مرحلہ یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو وہ ہمارے اوپر بھی ہے. لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی، بٹ آج تک ہوئی نہیں. ہم نے 78 ایئرز گزار دیے، مختلف قانون بنے مٹے، بہت کچھ ہوا، لیکن کسی نے کیوں نہیں بنی؟ یہ میں آپ کو ایک ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ انسیکیورٹی ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں. ہمارے پاس کیپیبل لیڈرشپ بن نہیں سکی. اور جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے ایک میچور پولیٹیکل لیڈرشپ ملے جو کسی پرفارمنس کی بیس پہ آگے آئے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو کوئی آگے لے کے آئے. جو پرفارمنس پہ آگے آئے گا، جس کو انسیکیورٹیز نہیں ہوں گی، وہ اپنا اختیار بانٹنے کی بات کرے گا. آج ہم جو بھی کرتے رہیں، جو بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیں، بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور آج کل بہت کچھ اور ہو رہا ہے. یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ ہم اس قسم کی لیڈرشپ سے یہ توقع کریں کہ وہ اپنے اختیارات کو تقسیم کر لیں گے، کیونکہ انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں اور وہ ہر کسی کو ہیں. آپ پنجاب میں دیکھیں، اگر آپ لوکل گورنمنٹ تو چھوڑ ہی دیں، 1970 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد آپ کا 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد آپ کا پنجاب بنا. بھٹو صاحب نے کتنے چیف منسٹر چینج کیے. ان کا سب سے قریبی دوست تھا مصطفیٰ کھار، میرا خیال ہے 1.5 سال بھی سی ایم نہیں رہ سکا. اس کے بعد حنیف رامے، تھورو جینٹلمین، کوئی ان سے کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ کوئی سازش کریں گے، لیکن وہ بھی نہیں چل سکے، 1.25 سال وہ بھی رہے. اس کے بعد معراج خالد صاحب جیسا ایک صوفی بزرگ بندہ، وہ بھی چل نہیں سکا.
اس کو بھی ہٹایا گیا. اسی طرح جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو غلام حیدر وہیں کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اس کو بنایا گیا. اور اس کے بعد اپنی فیملی کو, کسی کو اس کے باہر نہیں رکھا. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو بزدار صاحب کو, جو سب سے کمزور ایم پی ان کو ملا, اس کو سی ایم بنایا گیا. اس لیے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی انسیکیورٹیز ہیں. پنجاب 53% آف پاکستان, وہ کہتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی ایسا بندہ آیا اور اس نے کچھ کام کر دیا اور وہ پاپولر ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. اصل میں یہ بات, اور یہ ایک کے ساتھ نہیں ہے, یہ سب پارٹیز کے ساتھ اکراس دا بورڈ ایک ہی ایٹیٹیوڈ ہے. ہمیں پولیٹیکل لیڈرشپ ایسی چاہیے. میں نے اسی لیے مثال دی تھی کہ ٹرکی ہمارے جیسا ملک ہے, پرائم منسٹر کو پھانسی بھی دے چکے ہیں, مارشاء اللہ بھی لگ چکے ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. بٹ ایک لیڈرشپ مرج کی جب, اور وہ اپنی پرفارمنس کی بیس پہ آگے آئی, تو اس نے آپ کی جو ڈیموکریسی تھی اس کو بھی لے کے آگے چلی, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو سپیس لے لی تھی گورنمنٹ میں, وہ بھی اس نے واپس لی. تو ہمیں ایک بڑی میچور پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے, اور وہ ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ کوئی پروسیس ہی نہیں ہے اس کے آنے کا. آج آپ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی پش کے کوئی لیڈر آگے نہیں آ سکتا, ہمارا سسٹم اجازت نہیں دیتا. ہمیں ایسا سسٹم لے کے آنا ہے جس میں ہماری لیڈرشپ آگے آئے. اور آپ نے بالکل فرمایا کہ اگر صوبے چھوٹے ہوتے ہیں, 33 بنتے ہیں, تو کراچی بہت بڑا شہر ہے, لاہور بہت بڑا شہر ہے, یہاں پہ بلڈنگز ہیں. ہمارے پاس دنیا میں ایسی مثالیں ہیں. اگر آپ امریکہ کی مثال ہی دیکھیں تو ایک ان کی اسٹیٹ کیلیفورنیا ہے اور ایک اسٹیٹ آرکنسا بھی ہے. آپ فرق نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے. تو یہ تو فرق ہوتے ہیں, اور وہ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے جیسے قانون بنا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. آرکنسا از ٹوٹلی ایگریکلچر, نہ وہاں پہ کوئی آپ کو مطلب پبلک بار بھی نظر نہیں آئے گی. وہاں پہ آپ کو کہیں پہ کوئی مطلب کوئی گیمبلنگ کی بھی کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی, انڈسٹری بھی کوئی بڑی نظر نہیں آئے گی. ٹوٹل ایگریکلچر. اور کیلیفورنیا آپ دیکھ لیں تو وہ کیا ہے. تو اس طرح کی مثالیں تو زیادہ سوٹ کرتی ہیں ہمیں کہ جہاں پہ جس ماحول میں جا کے رہنا چاہوں میں رہ سکتا ہوں. تو یہ میرے خیال میں ہمارا جو میں بڑی قدر کرتا ہوں احمد بلال صاحب کی, ان کی بہت نظر ہے سارے مسائل کے اوپر. لیکن ہم نے جتنا بھی اس کو اسٹڈی کیا, ہم نے یہ دیکھا کہ شارٹ آف صوبہ کچھ بھی نہیں چلے گا یہاں پہ, کیونکہ اختیار ایک صوبے کے پاس ہوتا ہے, اور ایک دفعہ اگر بنایا جائے تو وہ پھر ٹوٹتا نہیں ہے. ہم جب آتے ہیں اختیار پہ, فیڈرل گورنمنٹ صوبے کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور صوبہ آگے لوکل گورنمنٹ کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہیں پہ الیکشن ہوا بھی ہے تو ان کو کچھ نہیں ملا, اور جہاں پہ نہیں ہوا انہوں نے تو کیا ہی نہیں. اس لیے مزاج ہمارا ایک قومی مزاج ہمارا بن گیا, وہ یہی بن گیا ہے کہ ہم نے اپنے اختیار کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا ہے, اور اس کو تقسیم نہیں ہونے دینا. اگر کیپیبل لیڈرشپ ہوگی, اگر آرگینکلی ڈیولپ ہوگی ہماری لیڈرشپ, تو شاید اس میں وہ یہ حوصلہ ہو. اور اگر 2-4 صوبے ایسے بنے جنہوں نے لوکل گورنمنٹ بنائی اور لوگوں کی ترقی کی اور اس سے پاپولیرٹی لی, تو پھر انشاءاللہ لوکل گورنمنٹ بھی چلے گی. اس کے بغیر لوکل گورنمنٹ ہمیں چلتی ہے نظر نہیں آتی. جتنا بھی ہم دیکھتے ہیں, ایوب خان سے آپ شروع کریں اور آج تک آ جائیں, مشرف صاحب کا آخری لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا, کسی نے بھی ڈلیور ضرور کیا اپنی موقع پہ سب نے, لیکن کنٹینیو کوئی بھی نہیں کر سکا. کیونکہ مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے اگر آپ دیکھیں, جب پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی, میں تو حصہ تھا اس لوکل گورنمنٹ کا, پہلی ہی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی, اس نے 99 امینڈمنٹس کی تھیں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں, اور مشرف صاحب وردی میں ابھی بیٹھے ہوئے تھے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی یہ آپ کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کا حال ہوا ہے, یہ 99 امینڈمنٹس ہیں اور ساری کی ساری ناظم کے اگینسٹ ہے, اس کو کام نہیں کرنے دینا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے, وہ بھی اب الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے, کیونکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی پھر صوبائی اسمبلیاں بن گئی, ان کی کانسٹیٹوئنسی نیشنل اسمبلی بن گئی. تو اس لیے یہ ہمارے چل نہیں سکا انفارچونیٹلی سسٹم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ بہت ہی ضروری ہے. میں نے اسی لیے بعد میں کہا کہ ایک گورنمنٹ ہے جو آپ کی خدمت کرتی ہے,
جو آپ کے گلی محلے کی صفائی کرتی ہے, جو آپ کو اسکول دیتی ہے, جو آپ کو کالج دیتی ہے, جو سب کام کرتی ہے, اور وہی ایبسنٹ ہے ہمارے یہاں. تو اس تک پہنچنے کا ذریعہ بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم صوبے بنائیں گے. لیڈرشپ ایسی ہمیں ملے گی اپارٹ فرام مینی تھنگ. جتنی بھی ہمیں آج مشکل ہے, اس سب سے زیادہ بڑا میں سمجھتا ہوں حل یہ ہے کہ ہمیں ایک کیپیبل لیڈرشپ تو ملے. کوئی آئے تو صحیح پہلے وہ صوبے میں. آپ دیکھیں 2014 میں انڈیا کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا زیادہ تھا, ہمارا میڈیا کی انٹریکشن بھی زیادہ تھی. وہاں پہ سب کو پتہ تھا کانگریس گورنمنٹ تھی جو الیکشن کرا رہی تھی, اور سب کا یہ خیال تھا کہ کانگریس دوبارہ نہیں جیتے گی, بی جے پی لیڈ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی. کوئی پارٹی جو ہے وہ اکثریت سے اپنی حکومت ون پارٹی نہیں بنا سکے گی. لیکن الیکشن اور سب کا یہ خیال تھا کہ ایل کے اڈوانی صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں بی جے پی کے, وہ پرائم منسٹر ہوں گے. الیکشن کیمپین شروع ہوئی, مودی صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے گجرات کے, کیمپین شروع ہوئی, وہ نکلے کیمپین کے لیے, پورا کارپوریٹ انڈیا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا بیکاز اس نے گجرات میں ان کے لیے کام کیا ہوا تھا, اور وہ سنگل پارٹی میجورٹی بھی آ گئی. اور جب میجورٹی آئی تو ایل کے اڈوانی صاحب کی نظر ہی نہیں آئی بیکاز پاپولر لیڈر واز مودی, اور ایک چائے والا انڈیا کا پرائم منسٹر بن گیا بیکاز سرکمسٹانسز اس کو اجازت دیتے تھے, سسٹم اس کو سپورٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ سسٹم ایسے نہیں ہے. تو بہت ساری باقی باتوں کے علاوہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سسٹم ایسا بنا دیں جس کے اندر گروتھ ہو سکے ہماری لیڈرشپ کی بھی اور ہماری پبلک کی بھی. جی شکریہ میاں صاحب. میں بینگ پینلسٹ میرا بھی ایک ایکڈیمک کویشچن ہے کہ آپ جس طرح کی چینجز لا رہے ہیں یہ بڑا ڈراسٹک قسم کے ہے, تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس میں ہمیں کوئی نیا عمرانی معاہدہ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اس کانسٹیٹیوشن میں میرا نہیں خیال کہ اتنی گنجائش ہے, کیونکہ یہ تو این ایف سی ایوارڈ پہ اور ای سی سی پہ 4 ہیں, تو اتنی ان کے لڑائیاں مطلب 15-20 سال ہو گئے ہیں, این ایف سی کا دوبارہ اجلاس نہیں ہو رہا, ڈرتے مارے کہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بڑی مشکل سے وہ انہوں نے کیا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنی بڑی چینج جب آپ لانا چاہتے ہیں؟ نہیں, نیا کانسٹیٹیوشن نہیں بنانا پڑے گا. اس کانسٹیٹیوشن میں جو ابھی احمد بلال صاحب نے بالکل صحیح کہا, ایک بڑا مشکل سا پروسیس ہے نیا صوبہ بنانے کا. پہلے تو نئی جو اسمبلی ہے جس صوبے کی باؤنڈریز چینج ہونی ہے وہ 2/3 میجورٹی سے کرے, اور پھر پارلیمنٹ اس کو 2/3 میجورٹی سے کرے, تو یہی طریقہ ہے صوبہ بنانے کا. ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس شک کو ہی بدل دیں, آپ اس کو سمپلیفائی کر دیں. جیسے انڈیا میں تو وہ پارلیمنٹ اپنی سمپل میجورٹی کے ساتھ صوبہ بنا دیتی ہے, اب اس کو چینج کر لیں. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو آپ ایک ریفرینڈم کرائیں, عوام سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اصل بات اس کے نتیجے میں آپ کیونکہ عوام کو ساتھ لے کے چلنا از ویری امپورٹنٹ. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ ایک نیا عمرانی معاہدہ ہی ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں ہسٹری, اگر آپ دیکھیں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سب سے پہلے 1988 کا, اگر آپ پیپلز پارٹی کا الیکشن مینیفیسٹو دیکھیں, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈسٹرکٹ گورنر بنائیں گے. تو وہ اس ڈیولیوشن کو, صوبے کو آپ کے ڈسٹرکٹ تک لے کے جانے کی انہوں نے بات کی, بعد میں کیا نہیں. اسی طرح آپ مسلم لیگ نون کا مینیفیسٹو دیکھیں تو وہ ہمیشہ نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں, پھر بناتے نہیں ہیں, بہت ساری وہ الگ بات ہے. اور عمران خان صاحب کی وہ کلپ میرے پاس ہے ان کا, انہوں نے کہا کہ ہم ڈویژن کے لیول پہ ایگزیکٹلی جو ہم بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہر ڈویژن کو صوبہ ہونا چاہیے. کسی نے بھی اس پہ کام نہیں کیا, یہ اندر سٹوری ہے, بٹ سب نے اپنے اپنے مینیفیسٹوز میں نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات کی ہے, اور اسی کی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اب میں ڈاکٹر اشتیاق, ہمارے بہت ہی اسکالر آف ٹوڈیز ورلڈ, تو میں ڈاکٹر اشتیاق صاحب کہوں گا کہ آپ نے بہت کلوزلی سویڈن اور ویسٹ بھی دیکھا ہے, اور آپ پاکستان کے معاملات پہ بڑی نظر ہوتی ہے آپ کی. بہت بڑی بڑی کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں جو انٹرنیشنلی بہت اکلیمڈ تھیں. تو واٹ ڈو یو تھنک, کیا آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب کا جو انسائٹ ہے, کیا اس میں آپ کو نظر آتا ہے؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میاں صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بڑی خوشی ہوئی مجھے ان کی وہ
اسپیچ سنتے ہوئے کہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس کا جو بیسک اصول ہے کمپیریٹیو میتھڈ، اس کی بنیاد پہ اپنی آرگیومنٹ کو بیس کیا ہے. اور اس سے زیادہ خوشی مجھے اس کی ہوئی کہ حقیقت پسندی کی طرف یہ آئے ہیں. پاکستان میں ہندوستان کے جو کمپیریٹیو چینجز آئیں، انہوں نے کیسے نئی اسٹیٹس بنائیں، ان سب چیزوں کا ذکر پاکستان میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. ورنہ ایک ٹیبو تھی کہ اگر انڈیا کا کوئی اگزامپل پازیٹیو بھی ہے تو اس کا ذکر نہ ہو. تو پاکستان از ناؤ موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اینڈ میاں صاحب کی جو سوچ ہے وہ اس کی ایک بڑی انڈیکیٹر ہے. لیڈرشپ کرائسس ان پاکستان، یہ بالکل ایک حقیقت ہے. لیڈرشپ کہاں سے آتی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو ایک تو دو طریقے ہوتے ہیں. دا مین آف ڈیسٹنی، کہ کوئی انقلاب ہوتا ہے، ماؤ زے ٹونگ آ جاتا ہے، مصطفیٰ کمال اتا ترک آ جاتا ہے، یا فریڈم اسٹرگل کے بعد ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ریفارم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پاکستان میرے خیال سے پرابلم اگر ان چیزوں کے پیچھے جایا جائے کہ وائی کانٹ بی موو فارورڈ، تو میرے خیال سے پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے. ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ میں آپ حقیقت پسندی کے بجائے آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ ہر فیصلہ جو ہے وہ کرنے کی عادت آپ کو پڑ جاتی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ میں نے بہت سنا ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ جب جروسلم آئے تو اپنے غلام کو اوپر بٹھایا ہوا تھا یہ وہ، لیکن عمل کے اندر میں نے کسی غریب کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوتے نہیں دیکھا. تو یہ جو ہمارا ہے نا ریلائنس آن آئیڈیالوجی، اس سے ہمیں آزاد ہونا پڑے گا اور ہمیں ایک پریگمیٹک اسٹیٹ بننا پڑے گا. پریگمیٹک اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ حقیقت پسندی کی بنیاد پہ اپنی پالیسیز بناتی ہے. اور میاں عامر محمود کی جو آرگیومنٹس ہیں میں ان سے متفق ہوں لارجلی. ایک سوال جو اٹھا کرٹیسزم میں کہ اگر یہ جو ہیں ڈویژنز ہی بن جائیں گی پروونسز، تو کیا چیف منسٹر اتنے گورنر اتنی ایڈمنسٹریشن پروموٹ نہیں ہوگی؟ ول اٹ ناٹ کاسٹ دا ٹریجری فار مور دین واٹ وی اسپینڈ ایٹ دا مومنٹ؟ میرے ایک دوست سے میں نے کنسلٹ کیا، انہوں نے کہا جی 99% مسائل جو ہیں لوگوں کے وہ ایکچولی ڈویژن کے لیول پہ ہی حل ہو جاتے ہیں، کمشنر کے لیول پہ. تو وی ہیو ٹو کم اپ وتھ اے اسٹرانگر آرگیومنٹ. اور اس میں جو آرگیومنٹ آپ کی مجھے سب سے زیادہ کنونسنگ لگی وہ یہ تھی، مثلا میں لاہور کا ہی رہنے والا ہوں، پیدا بھی یہاں ہوا. وین آئی واز گروئنگ اپ لاہور واز اے پیٹیٹ کلین ویل کیپٹ سٹی آف مے بی 1 ملین اور مور. اب جیسے جیسے آپ آتے ہیں بار بار ہر دفعہ پورے پنجاب سے لوگ جو ہیں وہ کہیں ان کو اور جو ہے موقع نہیں ملتا اکنامک ڈیولپمنٹ کا، نوکری کا، تو وہ سب لاہور کی طرف رخ کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پنجاب کا جو پریزنٹ شیپ ہے وہ ورکیبل نہیں ہے. وہ جو سارے ایگریرین سوسائٹی ہے اس کی جتنی بھی گین ہے وہ لاہور میں آ جاتی ہے، اور یہاں پہ اوور پاپولیشن، سروسز کی ایگزسٹنس نہیں ہے. بے حد آپ روڈ پہ اگر جائیں دا وے دا ٹریفک بیہیوز، وہاں سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی بالکل ایبسنٹ ہے. تو اس لیے لاہور سے پریشر کم کرنا، کراچی سے پریشر کم کرنا، پشاور کم کرنا اور آلٹرنیٹیو شہروں کی طرف لوگوں کو لانا، آئی تھنک از اے پازیٹیو آئیڈیا. ویدر دس شوڈ بی اچیوڈ تھرو دا ایگزسٹنگ ڈویژنز یا کوئی اور بنیاد بننی چاہیے. جس طرح مجھے سمجھ آتی ہے کے پی میں وہاں پہ ایک ہزارہ جو نان
پشتو سپیکنگ ہے وہ خیبر پختونخوا بننے کے بعد ناراض ہیں اس سے. آئی تھنک دے ہیو اے پوائنٹ, اس کو اکوموڈیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ساؤتھ پنجاب ہونا چاہیے, اسے سرائکی پروونس کہنا چاہیے, آئی ڈونٹ نو. لیکن کہیں نہ کہیں ڈائلاگ کے ذریعے, اکوموڈیشن کے ذریعے آپ کو اتنے انویلڈی پروونس جو ہیں ان کو بدلنا ہی ہوگا. ان کا سائز کتنا ہونا چاہیے اس پہ آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. اب میرا اپنا ایکسپیرینس تو ایک یونیٹری اسٹیٹ کا ہے سویڈن, اور لیکن اسٹیٹ کے ساتھ میرا ریلیشن جب بارڈر کراس کرتے ہیں اسی وقت ہوتا ہے. باقی سارے کام جو ہیں وہ ہماری میونسپیلٹی سولنا جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ سارے ٹیکس بھی وہاں پہ پے کیے جاتے ہیں, ہسپتال بھی وہاں پہ مینٹین ہوتے ہیں, اسکول بھی وہاں مینٹین ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں لوکل گورنمنٹ کو ایمپاور کرنا, لوگوں کو ایمپاور کرنا, یہ بالکل ایک لیجیٹمیٹ اور لانگ اوور ڈیو یہ ایک ضرورت ہے. آئیڈیالوجیز جو ہے وہ آپ پاکستان بنانے کے لیے جو استعمال کی, فائن, وی گاٹ پاکستان. اب اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. یہاں پہ کہتے ہیں جی 96% لوگ مسلمان ہیں, تو اسلام اب تو خطرے میں تو نہیں نہ ہو سکتا. وائی ڈونٹ یو گو فارورڈ ان ٹو دا 21st century, جہاں جہاں دنیا نے ترقی کی ہے. میں جاوید احمد گامدی جی کا سن رہا تھا لیٹسٹ, انہوں نے کہا ہے جی دین جو ہے وہ آخرت کے لیے, دنیا کو بہتر کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے, اور جن سوسائٹیز نے عقل کو استعمال کیا ہے وہی آگے بڑھی ہیں. سو ون آف دا گریٹسٹ اسکالرز آف اسلام ہیز کم ٹو دا سیم کنکلوژن وچ پیپل لائک می ڈیڈ لانگ اگو, کہ پاکستان گیا بن, اس کو مینیج کرنا, لوگوں کو ڈلیوری کی طرف ایک اسٹیٹ بنانے کے لیے آپ کو پوری سوچ کو بدلنا پڑے گا. دوسرا مسئلہ جو لیڈرشپ کا ہے وہ کیوں ہے؟ بیکاز دس از اے لاپ سائڈڈ اسٹیٹ. جہاں پہ ملٹری جو ہے وہ فورن ایگریشن, انٹرنل ریبیلین کے لیے ہوتی ہے, وہاں میری کتاب ہے پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ, ویئر آئی ہیو شوڈ کہ ہر وہ سیکٹر سوسائٹی کا جس میں آپ لیڈرشپ چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہماری آرمی کی لیڈرشپ آئی ہے. ویدر اٹ از رائٹ اور رانگ آئی ول ناٹ جج, لیکن دس از اے فیکٹ. تو لیڈرشپ آپ کی تو سویلین انسٹیٹیوشن سے آتے ہیں نا, الیکشن ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ملٹیپل پارٹیز ہونی چاہیے, ایک پارٹی نہیں. اور پھر پارٹیز کے اندر جو ڈینسٹک رول ہے ہمارا خاندانوں میں چلتی ہے, تو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف فیوڈلزم ایز ویل. انڈیا نے فیوڈلزم کو ڈیل کیا, ذمہ داری ختم کی. انہوں نے زبان کی بنیاد پہ 9 اسٹیٹس سے لے کے 39 بتا رہے تھے میاں صاحب آپ اسٹیٹس, ہاں جی, اتنی اسٹیٹس بنا دی ہیں. تو اس کے اندر جو مین بنیاد انہوں نے بنائی وہ لینگویج تھی, لیکن کچھ جگہ پہ انہوں نے لینگویج کے علاوہ بھی فیکٹرز کو لیا کہ انڈر ڈیولپڈ ایریاز جو ہیں, مطلب بہار کے, وہاں پہ چھتیس گڑھ بنایا گیا اس لیے کہ شاید زبان ایک ہی ہے, لیکن وہ اتنا بیکورڈ علاقہ ہے کہ جب تک وہاں پہ لوکل آپ کو لیڈرشپ نہ ملے تو وہاں پہ ترقی نہیں ہو سکتی. سو آئی وڈ سے دیٹ بیسکلی پاکستان's problem is to de-link itself from ideology, become a state of the 21st century. اور 21st century معاف کرنا is a welfare state کا idea. We respect the state and obey the laws of the state because the state protects our basic human rights. یہاں پہ آپ تھانے جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ چھتر نہ مارنا شروع کر دیں. یعنی یہ ایٹیٹیوڈ جو کلونیل اسٹیٹ کا تھا وہ آج تک پرپیچویٹ ہو رہا ہے. تو آپ اس کے اوپر بھی آرگیومنٹ کریں کہ لیڈرشپ کرائسس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ایک تو لاپ سائڈڈ اسٹیٹ ہے. دا سویلین سیکٹر جو ہے, سویلین سپریمیسی, یہ 21st century کا نارم ہے. ہم اس کے اوپر اترتے ہی نہیں ہیں. اس کے اوپر ہم نے آئیڈیولوجیکل جو اپنا ایک وہ پہن لیا ہے, اس سے واٹ ڈز اٹ لیڈ ٹو؟ اٹ لیڈس ٹو آبفسکیشن.
جو حقیقت ہے اس سے آپ فرار کرتے ہیں. یعنی پاکستان کے اندر کئی لوگ ہیں, کئی زبانیں بولی جاتی ہیں, ہاں جی, اور مثلاً پنجابی کے اندر وی اسٹل ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ہیو پنجابی ان آر اسکولس. فار می دیٹ از اے میجر آبجیکٹ آف شیم. وائی ناٹ؟ ہاں جی, آپ کی بیوروکریسی بھی آپ کی ہے, آپ آرمی بھی پریڈومننٹلی پنجابی, اینڈ اسٹل وی آر سو ashamed آف بینگ پنجابی. یہ ساری چیزیں بیکاز وی ہیو ڈپینڈیڈ ٹو مچ آن آئیڈیالوجی. آئی تھنک دیٹ آئیڈیالوجی واز نیڈیڈ ٹو گیٹ پاکستان. دیٹ پرپز واز اچیوڈ. اب آپ کو دنیا 20ویں 21 صدی میں آنا پڑے گا. اور سویڈن کی اگزامپل میں نے آپ کو جو دی ہے وہ تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. جس زمانے میں میں کام کرتا تھا, اب میں ریٹائرڈ ہوں, تو صبح کے وقت جو ہے نا لوکل ٹرین وہ خاصی بھری سی ہوتی ہے, تو لا منسٹر بھی ہمارا وہاں سے چڑھتا تھا اور میں بھی. نو بڈی گیو اے ڈیم کہ لا منسٹر آیا, ہم دونوں ہی کھڑے ہو کے پکڑ کے تو 7 منٹ میں ہم سینٹر آف سٹی میں آ جاتے تھے. اب اس دفعہ جب میں لاہور آیا ہوں, لینڈنگ کے بعد 2.5 گھنٹے وہاں پہ انہوں نے روک لیا کہ کوئی VIP آ رہا تھا یا کوئی ایسا. اینڈ آئی سو ویمن, چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, سامان نہیں آ رہا. اینڈ لاہور از ون آف دا گریٹسٹ سٹیز آف دا ورلڈ. ملٹن نے لاہور کا اور آگرہ کا ذکر کیا ہے نا, از ون آف دا گریٹ سٹیز. لاہور کا ایئرپورٹ جو ہے وہ لگتا ہے گاؤں کا ایئرپورٹ ہے. آپ کبھی دہلی جا کے دیکھیں, بامبے جا کے دیکھیں, انڈیا ہیز ڈیولپڈ انارمسلی. کیونکہ انہوں نے, آپ نے الیکشن لڑا تو اس کی بنیاد پہ آپ نے حکومت بنائی. واجپئی صاحب کا کلاسیکل اگزامپل ہے کہ سب سے پہلے جب ان کو موقع ملا 1996 میں, تو ہی کنٹ مسٹر اے میجورٹی. سو آفٹر 13 days ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, ڈیموکریسی مینس اے گیم آف نمبرز اینڈ وی ڈونٹ ہیو نمبرز آن آور سائڈ. تو انہوں نے ریزائن کر دیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو سکتی ہیں, یہ بالکل ممکن ہے, مگر آپ کو ایک نارمل اسٹیٹ بننا پڑے گا. اور اسٹیٹ اس لیے بنتی ہے کہ لوگ انڈیویجولی جو اپنے انٹرسٹ ہیں وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ اسٹیٹ کریٹ کرتے ہیں. اسٹیٹ کا عورتوں کا مقصد نہیں ہے. دا اسٹیٹ از دیٹ ٹو پروٹیکٹ انٹرسٹ, وی کانٹ ڈو انڈیویجولی, ورنہ ہر بندہ گن لے کے اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتا رہے. تو اس طرف میرے خیال آنے کی ضرورت ہے. میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا کہ ویسٹرن یا یورپین ملکوں کا اور ہمارا اپنا جب کمپیریزن کرتے ہیں, وہاں پہ موسٹلی لوگ آتے ہیں ٹو سرو دی پیپل. یہاں پہ لیڈرشپ آتی ہے ٹو رول دی پیپل. سو دس از دی بیسک آئیڈیالوجیکل ڈفرنس. سو آئی وانٹ کہ میاں صاحب کی, اشتیاق صاحب کی باتوں, ویسے تو ساری باتوں میں وہ کیا کہتے ہیں کہ سہمت ہیں وہ, لیکن کوئی مزید صرف وہی جو ہم نے ابھی پہلے بھی بات کی, ایک مین ہمارا یہی ہے. آپ نے فرمایا کہ فیملی پارٹیز ہیں. فیملی پارٹیز سر اسی لیے ہیں کہ جو ہمارا ڈیموکریٹک کیک ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ آپ پکڑ لیتے ہیں اور کسی کو آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر 33 پروونسز ہم بناتے ہیں, کسی کے 33 بیٹے نہیں ہونے, کسی کے 33 بھائی نہیں ہونے, تو پر فورس ان کو پولیٹیکل پارٹی بنانی پڑے گی اور پولیٹیکل ورکرز کو آگے لانا پڑے گا. اور جب پولیٹیکل ورکر آگے آئے گا تو یہ یوتھ سامنے آئے گی, ان میں سے لوگ سامنے آئیں گے. ہو سکتا ہے کوئی آج ہمارے اندر بیٹھا ہو جو کل اگر ہم ایک سسٹم بنا لیں تو اس سسٹم میں آگے بڑھ سکے, سرو کر سکے. جو سویڈن ہے یا دوسرے ملک ہے سر, ان کی آبادی تو لاہور کے ایک محلے جتنی ہے, تو وہاں پہ لا منسٹر جو ہے وہ بس پہ جا سکتے ہیں, ہمارا جائے گا اس کو مار دے گا. یہاں بھی تو مذہب ہی آ جاتا نا کہ ڈونٹ ہیو کنٹرول اوور پاپولیشن. بالکل, یہ جو بالکل صحیح پروفیسر صاحب نے فرمایا, آئیڈیالوجی کو ہماری لیڈرشپ وہاں پہ لے کے آتی ہے جہاں پہ وہ مسائل حل نہیں کر سکتے, اور وہاں پہ آئیڈیالوجی کو لا کے آپ کو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں مذہب کے نام پہ یا کسی ایتھنسٹی کے نام پہ یا کسی چیز پہ, اور ان کو یہ بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ یہ انہی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. جب ہم ایک جتھا بنا کے جسٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایکچولی وہ ہمارے ہی خلاف, اس جتھے کے بھی خلاف ہی جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ سوسائٹی کو پلیوٹ کرتے ہیں,
اگر سوسائٹی خراب ہوتی ہے تو میں تو اپنے آپ اس سوسائٹی کا حصہ ہوں، تو میں تو اس میں خراب ہو ہی گیا. یہ جتھے بنانا، پریشر گروپ بنانا، ان کے ذریعے سے جسٹس لینے کی کوشش کرنا، یہ پوری سوسائٹی کے لیے خراب ہوتا ہے، اور اس خرابی سے کوئی بچ نہیں سکتا. جو خود اس جتھے میں شامل ہیں وہ بھی نہیں بچ سکتے، ان کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، وہ بھی اسی صورت میں رہنے پہ مجبور ہوتے ہیں جس میں باقی ساری سوسائٹی رہ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ چیز ہمیں تبھی ختم ہوگی جب ہماری پولیٹیکل پارٹیز وائبرنٹ ہوں گی، فیملی پارٹیز نہیں ہوں گی. اور جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو یہ ایک ہمارے خیال میں ہوتا ہے کہ اگر اتنے صوبے بنے کہ وہ فیملی کنٹرول میں نہ رہ سکیں اور پارٹی کنٹرول میں جائیں، یہ بھی اچھا ہے. تو اس میں آپ کی لیڈرشپ ڈیولپ بہتر ہو سکتی ہے. یہ ایک ہماری بیسک ایک چیز ہے سر. شکریہ. بڑا اچھا آرگومنٹ ہے یہ. اب ہم آتے ہیں بڑی دیر سے انتظار، کیونکہ اتنی مزیدار اور ہیلدی گفتگو ہو رہی ہے، کنسٹرکٹیو. احمد نذیر بڑھائی صاحب کی طرف کہ واٹ ہی تھنکس اباؤٹ دی تھیسز آف میاں عامر صاحب، پلیز شیئر. جی مہربانی جی. اگین میں بھی آئی وڈ لائک ٹو تھینک میاں صاحب اینڈ یو اینڈ UCP فار گیونگ می دی اپرچونیٹی ٹو بی پارٹ آف دس ڈسکشن. جس طرح آپ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ پنجابی کی انہوں نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے، تو میں بھی کہتا ہوں وچار وٹنگا، جو کہ پنجابی کا لفظ ہے ڈسکشن کے لیے. سو ڈسکشن تو ضروری ہے. اور ڈاکٹر احمد محبوب صاحب نے ذکر کیا، امریکن پریزیڈنٹ کو کوٹ کیا، تو میں شیکسپیئر کو کوٹ کر دیتا ہوں. جو میاں صاحب بات شروع میں کہہ رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ راٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک. So yes, we all agree that there is something rotten here, and the issue is that misgovernance, and because I partly have a background of that as well. Issue یہ ہے کہ ہم نے نبض پہ ہاتھ ٹھیک رکھا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ تشخیص ہے تو there is something rotten, اور it is a contesting federation. ہمارا اور انڈیا کے موازنہ، میں بالکل ایگری کرتا ہوں میاں صاحب کی اس بات سے کہ ہمیں ظاہر ہے ہمیں اس کا کوئی حل کرنا ہے. وہ حل کیا کرنا ہے اس پہ میرا شاید ان سے ایک دو چیزوں پہ اس سلوشن پہ کچھ فرق ہو، بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس کہ اس میں اگر ہم یہ چیز دیکھیں گے حل کیا کرنا ہے ان اے کنٹیسٹنگ فیڈریشن. تو جب ہم قانون بھی بناتے ہیں، اگر ہم کانسٹیٹیوشن بھی بناتے ہیں، تو ہماری اور ہے، انڈیا کی اور ہے. ہماری 280 آرٹیکلس پہ ہے، انڈیا کی 350 یا 350 پہ ہے. انڈیا کی کانسٹیٹیوشن کی مین پروویژنس ہماری مین پروویژن سے بالکل فرق ہے. یہ وقت تو نہیں ہے مگر پولیٹیکل سائنٹسٹ میرے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. سو ہماری کانسٹیٹیوشن جو تھی وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے نہیں تھی بنائی. جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے بنائی تھی وہ 56 میں آپ نے اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دی تھی. ہماری ایک نیشنل اسمبلی نے بنائی تھی وچ واز آلسو الیکٹڈ بفور ملک 2 لخت ہوا. سو وہ جو 2 لخت ہونا ہے جس کی وجہ سے بھی ہمارے میرا خیال ہے باڈی پالیٹک میں ایک فیئر بھی ہے آف بریکنگ اوے. انڈیا نے کشمیر پہ جو ظلم ڈھایا اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علیحدہ نہیں ہونے دیں گے. ڈاکٹر صاحب نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کیا. اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کا مطلب ہی یہ ہے کہ امریکیوں نے آپ کو کہا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سلیوری ابالش کرنے کے لیے کیا تھا، نہیں، یونین کو مینٹین کرنے کے لیے کیا تھا. اسی لیے اٹ از کالڈ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس. آئی لیوڈ ان DC، انہوں نے ذکر کیا DC میں مین ریلوے اسٹیشن ہی یونین اسٹیشن ہے. یونین از واٹ دے گو فار. بٹ آئی کمنگ بیک ٹو دس، میرا تجربہ یہ کہتا ہے، اور ظاہر ہے وہ باقی جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے کم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی ہم چینج لے کے آئیں گے، اور میں آئی ایگری بالکل، وی نیڈ اے سولوشن. اٹ ہیز ٹو بی انکریمنٹل اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے بائی ان، جو کہ آپ اس وقت کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ اس میں خیالات لوگوں کے لے کے آ رہے ہیں، اور اس طرح بالکل بڑی اچھی بات ہے جتنا ایک، کیونکہ ایک چیز وچ وی ہیو آلویز لیکڈ از اسٹیک ہولڈر ڈسکشن which is what میاں صاحب از ڈوئنگ ایٹ دا مومنٹ. سو ظاہر ہے اس چیز سے، اور ڈاکٹر خالد بٹ نے وہ ذکر کیا، ادروائز ہم ہگیلین ڈائلیکٹکس ہے نا، تھیسز ہے، اینٹیتھسز ہے اور سنتھسز ہے. You know, I always say that the reason perhaps we haven't progressed is that we move from thesis to antithesis and then back to thesis.
We miss out on the synthesis part. So we learn, کچھ میاں صاحب نے بات کی, کچھ ہم جو لوگ بیٹھے ہیں, یہ جو اور بہت سے لوگوں سے یہ بات سینکڑوں سے کریں گے, وہاں سے کوئی چیز آئے گی تو چیز کی پریکٹیکیبل نیچر آئے گی. رہی بات اس کی, ہمارے ملک میں نا دو چیزیں چل رہی ہیں, تو ایک بائی ان اور ایک انکریمنٹل. آپ خود ریولوشن کا حصہ رہے, اور ریولوشن کے وقت میں ظاہر ہم نے دیکھا کہ لوگ جا کے بیٹھ گئے, تو یہ تو لاہور میں ہی تھے, مگر ہم نے دیکھا کہ لوگ لاڑکانہ میں بھی بیٹھ گئے, ملتان میں بھی بیٹھ گئے, صادق آباد میں بھی بیٹھ گئے. صادق آباد تو خیر ڈویژن نہیں ہے, مگر آپ جس لیول پہ تھے آپ جا کے بیٹھ گئے ڈسٹرکٹ میں. سو آپ جب وہاں رہتے تھے, سڑک آپ کے سامنے تھی, اسکول آپ کے سامنے تھا, تو ظاہر اور آپ لوگوں سے ملتے ہیں ہر وقت, شادی خوشی غمی سیاست اسی پہ چلتی ہے نا. سو یو ہیو ٹو لیو دیئر. ناؤ ہاؤ مینی آف دا پیپل ول ایکچولی, اگر ہم سرائیکی صوبے کی بھی بات کریں گے, سو پیپل who have been talking about it and have been politically very strong all live in Lahore, Defence or Kent. So وہ جب پرائم منسٹر بھی رہے, فارن منسٹرز بھی رہے, وہ فیملی بھی ان کی یہی رہی, وہاں سے صرف وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. مجھے تھوڑا سا اس میں یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس کو زیادہ اس لحاظ سے دیکھ لینا چاہیے کہ سرائیکی بھی بات ہے, تو ہم میں سے کتنے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ایک سرائیکی اسپیکر ہیں اور بلوچ ہیں. کتنے لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ گنڈا پور صاحب ایک سرائیکی اسپیکر ہیں, پشتو اسپیکر نہیں ہیں. سو جب آپ سرائیکی کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو چاروں صوبوں سے ایک نکالنا پڑے گا. سو واٹ آئی ایم جسٹ پوائنٹنگ آؤٹ از دی کمپلیکسٹی وچ میاں صاحب آلسو پوائنٹڈ آؤٹ کہ اس کا ایک ایزیئر حل شاید یہ ہے کہ آپ ڈویژن پہ چلے جائیں. ادروائز دا کمپلیکسٹی, کیونکہ جب آپ اس کو کھولیں گے نا, ابھی تو آپ کے سامنے فقط پنجاب ہے نا, تو آپ پنجاب سے آگے نہیں جاتے. جب آپ پنجاب سے آگے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں مائکروکازم میں نظر آتا ہے کہ یہ جو دی ان پیلنگ آف دی انین. سو آپ نے اس چیز کو بھی بیچ میں دیکھنا ہے. ایک اور ہرڈل جو میں سمجھتا ہوں اور جو میرے خیال میں ایک ہوگا, وہ ہے دا بیوروکریسی. Now we haven't talked about the judiciary. سو جو بھی اگر امینڈمنٹ ہوگی کانسٹیٹیوشن میں 140A میں ہوتی ہے, 140A میں یہ کوئی ہماری کانسٹیٹیوشن ایسی ہے جس میں دن دیے گئے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہونے کے اتنے دنوں میں پارلیمنٹ ہیز ٹو میٹ. یہ تب ہوا تھا جب مشرف دور میں الیکشن ہوئے تھے, کیونکہ بہت عرصہ نمبر ہی نہیں سے اکٹھے ہو رہے. تو چودھری ظہور چودھری پر اپنا شجاعت حسین جو تھے وہ جمالی صاحب کو لے کے لوگوں سے ملتے تھے, تو آپ نے امینڈ کیا. سو وی ہیو گیون نمبرز. 140A میں ہم نے کوئی ڈیز نہیں دیے ہوئے. ایک طریقہ یہ کہ ہم اس کو اسٹرینتھن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے وہ شروع میں بات وہ میاں صاحب سے کی, یہ وہ کہہ رہا تھا کہ ڈیولوشن بھی انہوں نے دیکھا کہ واپس ہو گئی, پولیس آرڈر بھی واپس ہو گیا. سو ہم وہ نظام لے کے آئیں جو پھر بائن ہو, انکریمنٹل ہو, اپنی جگہ پہ رہے. سو ہمارے ملک میں فی الوقت چیز الٹی چل رہی ہے, جس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیر واز اے ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ پروونس آف فاٹا. Now we had an opportunity of another province, but وہاں الٹا ہوا کہ جو ایک چیز ایمرج, ایک نیا انٹیٹی نے آنا تھا, وہ نئی انٹیٹی میں یہ کہا گیا ایتھنیسٹی کی بیسڈ پہ کہا گیا. یہ جو ہم ڈویژن کی بات کر رہے ہیں ہم انڈیا کی بھی, لنگوسٹک, ایتھنک, ہمارے ملک میں وہ پشتون ایتھنیسٹی کے لیے کہا گیا کہ نہیں, ہم نے علیحدہ نہیں صوبہ ایک بنے گا, جہاں بن سکتا ہے, اور اس کو مرج کیا گیا. بلکہ بلوچستان کے اندر بھی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا تو پلیٹ فارم ہی یہ ہے کہ ہم بھی مرج ہو جائیں کے پی کے ساتھ. تو ایک طرف ہمارے ملک کی حقیقت یہ ہے آن دا گراؤنڈ دیٹ لوگ یہ کر رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ ایز ویل. دوسری طرف میں شاید, کیونکہ میں ظاہر آخری اسپیکر ہوں, تو کئی وکیل ہم کہتے ہیں کہ مائی لارڈ آئی اڈاپٹ دی آرگومنٹس آف دی ادر کاؤنسل ایز ویل, سو آئی کین اڈاپٹ میاں صاحب آرگومنٹس اینڈ دی ادرز ایز ویل. مگر میں ایک بات یہ کروں گا کہ شہر ہم اسلام آباد میں جائیں. میں اسلام آباد میں زندگی کے مختلف موقعوں پہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ لاہور کا, تو میں اسلام آباد میں پہلی دفعہ 96 میں گیا تھا, تو F7 سے آگے پیٹرول پمپ کوئی نہیں تھا ہوتا, اور 9:30 کے بعد گلی محلے کی دکان کے علاوہ کوئی دکان کھلی نہیں تھی ہوتی. سو اب آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو موٹر وے سے اترنے سے پہلے اسلام آباد شروع ہو جاتا ہے. اینڈ ایوری ٹائم یو گو, دا ہائر دا بلڈنگ اینڈ اور اگر آپ اس طرف چلے جائیں گے ٹیکسلا وغیرہ تک, تو وہ ختم ہی نہیں ہوتا. اور دوسری طرف ہمارا یہ چل رہا ہے کہ اب ہم اسلام آباد کا بھی چیف سیکرٹری کرنا چاہتے ہیں. IG تو ہم کر چکے ہیں. سو جب ہم صوبے بنائیں گے تو کیا وہ مان اس پہ آ جائے گی؟ سو وہ چیز.
اور آخری بات میں صرف یہ کروں گا کہ آئی تھنک ان دی ایج آف ڈیجیٹلائزیشن اینڈ ڈیجیٹائزیشن the governance structure is changing. So I would say two words, digitize and devolve. So اگر ہم ان دو کو دیکھیں, so بالکل ٹھیک بات میاں صاحب نے کی, یہ ایشو ہے, لوگوں کے پاس وہ موجود نہیں ہے, لوگوں کا فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہے, لوگوں کو اسٹیٹ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. جو ڈاکٹر اشتیاق نے بات کی کہ ہمیں, میں فرانس میں ایک زمانے میں تھا, تو فرانس میں ایکچولی جو نپولین بنا کے چلا گیا تھا, مجھے اس ڈویژن کا نام بھول گیا, ڈویژن کے لیے اس نے ایک نام رکھا تھا, وہ دیٹ اسٹل ہولڈز دیٹ پوسٹ, اینڈ دے ایون ڈیل ود میٹرز آف فارن آفس, یعنی جو کہ فارن آفس ڈیل کرتی ہے, یعنی کہ پالیسی بنانا نہیں, بٹ ادر ایشوز, بٹ دی آفیسر از نیم لیس. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لاہور کا کمشنر کون ہے, لاہور کا ڈی آئی جی کون ہے. اصل بات یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے, کیونکہ ہمیں یہ نام جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. So I think therein is the, تو جو ہمارے دور افتادہ علاقے ہیں نا, تو میں نے اسلام آباد کی بات اس لیے کی کہ جو ٹینڈنسی شہر کے بڑے ہونے کی ہے, یہ تو اسلام آباد میں بھی ہے. اور حالانکہ اسلام آباد میں ڈی سی میں رہا ہوں, ڈی سی ہیز نو رورل ایریا, ڈی سی تو 12 کلومیٹر ہے, ساتھ وہ شروع ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ انہوں نے اس میں ایک رورل ایریا بھی رکھا, تو جو پھر یہ ٹینڈنسی ہے. اور اگر ہم کسی بھی فیوڈل ایریا یا ٹرائبل ایریا میں جائیں گے, تو وہاں پہ پھر چیف منسٹر شاید وہی فیوڈلز ہی ہوں گے, فیملی تو ہو جائے گی, نیچے چلی جائے گی. بٹ ان دی اینڈ اگین آئی تھنک ٹائم, کیونکہ میں آخر میں ہوں, تو اس لیے میں بہت سی باتیں تو پہلے ہی کام کی ہو چکی ہیں, اور میں ان ساروں کو جیسا کہ میں نے کہا یہ اڈاپٹ, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود میاں صاحب, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل آئیڈیا اینڈ ٹائم اینڈ نیڈ آف دی آر ٹو ہیو دس ڈسکشن. صرف یہ بات ہے کہ یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسے ملک میں جہاں پہ وفاق کی عقائیاں آپس میں لڑ رہی ہیں, اینڈ وی لیو ان این انوائرمنٹ ویئر وی ہیو فیسڈ آلموسٹ ایگزسٹانشیل تھریٹ ٹو دا اسٹیٹ, وہاں پہ یہ جو اس سے عقائیاں اور کمزور ہو جائیں گی اور وفاق اور مضبوط ہو جائے گا, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا گورننس میں. آئی ول اینڈ آن دس. تھینک یو بڑائی صاحب. جی میاں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورائی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, ایک ایک کر کے کوشش کرتے ہیں ان سے بات کریں. ایک تو بات آپ نے کی, وہ جو مجھے جس ترتیب سے یاد آ رہی ہے اس سے میں کر دوں گا, اس میں نہ کروں تو. آپ نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بھی ریورس ہو گیا, پولیس آرڈر بھی ریورس ہو گیا. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ریورس ہو گیا, پولیس آرڈر نہیں ریورس ہوا. اگر اس پولیس آرڈر سے پہلے آپ دیکھیں تو لاہور کا جو پولیس چیف تھا وہ ایک گریڈ 18 کا ایس ایس پی تھا, اور اس کے نیچے 4 ایس پی تھے. اور لاہور کے جو ہم اگر اس کو دیکھیں, جو سروس ڈلیوری پولیس کی ہے وہ تھرو پولیس اسٹیشن ہے. مجھے کوئی کام پڑے گا تو وہ ایس پی ڈی آئی جی سے نہیں پڑے گا, مجھے تھانے سے کام پڑے گا. تو 2001 میں پولیس اسٹیشنز جو لاہور کے تھے وہ کوئی 80 تھے, اب وہ بڑھ کے کوئی 88 ہو گئے 25 سال میں. اور گریڈ 18 کا ایک ایس ایس پی جو پولیس چیف تھا لاہور کا, اس کی بجائے گریڈ 21 کا ایڈیشنل آئی جی از ناؤ پولیس چیف ہمارے نئے پولیس آرڈر میں. اور اس کے نیچے انگنت ڈی آئی جیز ہیں, اور ایس ایس پیز کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے کتنے. بٹ جو سروس ڈلیوری جہاں سے ہونی ہے پولیس اسٹیشن, اس کی تعداد میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوا. تو جو ہم ابھی بات میں نے کی روسٹرم پہ بھی, کہ سب سے بڑی پرابلم جو ہماری ہے وہ ویک انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے اندر بڑھتا جا رہا ہے, اس کی سروس ڈلیوری نہیں بڑھ پا رہی. میں ابھی اگر آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں دے سکتا ہوں پروونشل گورنمنٹ میں, جو آپ دیکھیں گے کہ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کو صرف اپنی سیلری کا بجٹ ملتا ہے. جو انہوں نے پبلک میں جا کے کام کرنا ہے وہ تو ان کو پیسے ہی نہیں ملتے, تو صرف تنخواہیں ان کو سرکار دیتی ہے. اور ایسے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. پھر اس طرح کے ہماری بہت ساری ایسی بھی ہماری ڈپارٹمنٹ جو خرچے کر رہے ہیں کہ جب آپ اتنا بڑا صوبہ ہوتے ہیں, ہم چھوٹی سی بھی اگر کوئی آرگنائزیشن دیکھیں اور اگر اس کا ہم مستقل ایک آڈٹ نہ کراتے رہیں اور ہیومن ریسورس کا آڈٹ نہ کراتے رہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد امپلائیز کی
بڑھتی جاتی ہے. اس کو ہم دیکھیں نا, اگر ہم ہر دفعہ دیکھیں کہ ہمیں کتنے لوگ چاہیے, کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, تو پھر ہی وہ ممکن ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک مثال بڑی اچھی, میں یہ ڈپارٹمنٹس کے بجٹ دیکھ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ایک او پی ایم فیکٹری ہے جو 1942 میں گورنمنٹ نے اس وقت لگائی تھی. وہ آپ او پی ایم کو کسی غلط مقصد کے لیے, وہ آپ کے ڈرگز وغیرہ کی کمپنیز کو سپلائی دیتے ہیں, جو 2012 میں بند کر دی گورنمنٹ نے. آفیشیلی بند ہوگی, اس سے پہلے بھی بند ہی تھی, بٹ 2012 میں وہ بند ہو گئی. لیکن ابھی تک اس کا بجٹ ہے آپ کی بجٹ بک کے اندر, ابھی تک اس کے 31 امپلائیز ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں. اس کو آفیشیلی بند ہوئے 13 سال گزر گئے ہیں, بٹ اس کو بجٹ بھی جا رہا ہے, اس کے امپلائیز بھی ہیں, اور جو ریلیونٹ سیکرٹریز ہیں ان کو اس کے الاؤنسز بھی ملتے ہیں کہ او پی ایم فیکٹری بھی وہ چلا رہے ہیں تو اس کے الاؤنس بھی ان کو ملتے ہیں. جی سر, اسٹیل مل تو خیر ایک اور ہی مثال ہے, ابھی ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں. ایک ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہم نے بنائی تھی جی, وہ ابھی 2017 میں ہم نے بنائی تھی. اس کا 183 ملین کا بجٹ ہے ٹوٹل, اور جو ویمن پروٹیکشن کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اس میں 7 ملین کے اس میں لیگل چارجز ہیں جو انہوں نے ڈفرینٹ خواتین کی مدد کے لیے کیے ہیں, اور 6 لاکھ روپے کی انہوں نے میڈیسن خریدی ہیں خواتین کے لیے. تو یہ 7.6 ملین کا خرچہ ہے جو ویمن پہ ہوا ہے آؤٹ آف 183 ملین, باقی سب ان کی سیلریز ہیں. تو یہ اس کے بھی آگے آپ چلیں, ایگریکلچر ایکسٹینشن ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ جس کا کام ہے کہ اس نے فارمر کو فارم کے اندر جا کے ٹرینڈ کرنا ہے کہ وہ بیج کون سا استعمال کرے, کھاد کیا ڈالے, طریقہ کیا کرے کہ اس کی فصل زیادہ آئے. اس میں جو ہمارا اس وقت بجٹ ہے وہ 2.7 بلین روپیز ہم نے اس پہ خرچ کیے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ 2% کم ہو گئی ہے اس سال. ہم ٹریننگ کرنے گئے تھے ان کو بتانے گئے تھے, اور اس میں بھی ٹریننگ کا خرچہ ہمارا بڑا کم ہے, موسٹلی اس میں آپ کی سیلریز ہیں جو آپ سٹاف کو دے رہے ہیں. اسی طرح فلوریکلچر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہے کہ وہ پھول اگائے نئی قسم کے, اور وہ گورنمنٹ کے ڈفرینٹ جگہ پہ وہ پھول سپلائی کرے. اس کا جو ہمارے پاس کوئی 352 کا اس کا سٹاف ہے, اور 267 ملین کا اس کے پاس بجٹ ہے جو موسٹلی وہ تنخواہیں دے رہے ہیں. اور پی ایچ اے پھر ایک اور ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا. یہ فلوریکلچر کا کام یہ تھا کہ یہ پی ایچ اے کو پھول سپلائی کرے, جو اس نے ایک بھی پھول ابھی تک نہیں سپلائی کیا, اور پی ایچ اے مارکیٹ سے پھول خرید رہی ہے 7.7 بلین کے. تو یہ ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں جو اتنے بڑے صوبوں میں ہونے ہی چاہیے تھے اور وہ ہو رہے ہیں. اسی طرح ہمارا ایک لائف اسٹاک کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ایک ڈی جی ایکسٹینشن اینڈ ریسرچ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. آپ کو مطلب آئی وڈ سے کہ حیران ہی آپ ہوں گے کہ اس پورے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک بھی ریسرچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا کام ریسرچ کرنا ہے, نہ ریسرچ کا بجٹ ہے اس کے پاس, نہ اس میں کوئی ریسرچر ہے. تو ایسے میں آپ کو بتاتا جاؤں تو یہ اتنی لمبی لسٹ ہے سر کہ جو ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں ان کو سیلریز کا بجٹ. ایک ہم نے بہت بڑا کام کیا تھا کہ ہم نے ایک قرآن بورڈ بنایا تھا, اور اس قرآن بورڈ نے ایک قرآن محل بنایا جہاں پہ زبردست بلڈنگ ہے اپر مال پہ, اگر کسی نے جا کے دیکھی ہو. اس کا کام یہ تھا کہ اس نے قرآن پاک شائع کرنے تھے, اور جو قرآن پاک ہمارے شہید ہونے ہیں وہ ان کو دینے تھے, اور وہ اس نے کرنے تھے. اس نے آج تک ایک بھی کاپی قرآن کی شائع نہیں کی. وہاں پہ صرف آپ کی تنخواہیں جاتی ہیں, اور پرنٹنگ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے ان کا کوئی بجٹ ہی نہیں ہے, ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. وہ صرف ایک ہم نے بنا کے ایک رکھ لیا. یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے, میں اگر اس کو کروں گا تو وہ بورنگ آپ کے لیے ہو جائے گی. لیکن اور یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے
ہم آڈٹ ہی اپنا نہیں کر سکتے بیکاز اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں. جب بجٹ بنتا ہے بجٹ بک آپ نکال کے دیکھیں ایسی ایسی چیزیں اس میں آپ کو نظر آئیں گی. آپ نے فرمایا اسلام آباد بھی ایک عجیب کہانی ہے. یہ ایک بڑا آئیڈیل سسٹم ہو سکتا تھا ہمارے اسمال پروونسز کا کہ ایک شہر ہے وہ اگر ایک صوبے کی طرح ہم چلائیں تو کیا ہوگا. اسلام آباد میں کچھ اختیار انٹیریئر منسٹر کے پاس ہیں, بہت بڑا اختیار کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے سے پرائم منسٹر کے پاس ہے, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو فیڈرل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ وہاں پہ ہیلتھ کے آپ کے ہاسپٹل چلاتا ہے. جو فیڈرل ہیلتھ جو آپ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ وہاں پہ اسکول چلاتا ہے اور کالج چلاتا ہے. تو اتنا کنفیوز سسٹم ہم نے بنا دیا اس کا, اور سی ڈی اے اتنی کمپرومائزڈ ہے کہ اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں, اب سب ہم جاتے ہیں, اگر ذرا سا آپ F7 سے اور G9 سے باہر نکل کے دیکھیں تو جو سلمز اسلام آباد میں ہے وہ لاہور سے بھی زیادہ خوفناک ہے. تو یہ ہم نے کنفیوز کر دیا اپنے سسٹمز کو بہت زیادہ, کلیئرٹی ہم نے ان میں آنے نہیں دی. اور آپ نے بالکل یہ آپ کا خدشہ ہے کہ اگر ہم چھوٹے صوبے کریں گے تو وہاں پہ بھی جو لینڈ لارڈز ہیں وہی سامنے آئیں گے. دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے. دنیا میں میں آپ کو ایک عرض کروں, آپ جتنا اس میں ریسرچ کریں, پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیشہ مڈل کلاس سے آئی, ہمیشہ. کچھ آپ کے پاس آتے ہیں رچ آف دی رچ, جیسے ٹرمپ صاحب آئے ہوئے ہیں, یا ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے, وہ آپ کو بڑی کم مثالیں ملیں گی اور وہ پرفارم بھی بڑے کم کریں گے. دنیا میں جو بڑے سے بڑے لیڈر آئے ہیں جنہوں نے پرفارم کیا ہے وہ سب کے سب مڈل کلاس سے آئے. آپ دنیا کی مثال کہیں سے لے لیں, ابھی آپ اوباما کو دیکھ لیں, یا ابھی جو بائیڈن آپ کے ریٹائر ہوئے ہیں جن کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے. ان کا اوباما کے دور میں وہ وائس پریزیڈنٹ تھے, ان کے بیٹے کی سرجری تھی اور اس کے پیسے نہیں تھے. دے ہیڈ ٹو ریز دا فنڈ فار ہز سنز سرجری. جی جو بائیڈن کی, جب وہ وائس پریزیڈنٹ تھے اوباما کے. تو یہ پوری دنیا میں یہ ہے, مثال نہیں ملتی. آپ کے مڈل کلاس ہی آتی ہے اور وہی آ کے پالیٹکس میں آتی ہے تو آگے بڑھتی ہے, اور ملک کی بھی ترقی ہوتی ہے اور محنت بھی کرتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ کہیں پہ کوئی لینڈ لارڈ آئے, لیکن جب وہ پرفارم نہیں کرے گا یا کوئی اور نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی مڈل کلاس آئے گی اور یوتھ آئے گی. اور وہی ہماری ہوپ ہے آگے, اگر ہم انشاءاللہ یہ کر سکیں. تھینک یو. بالکل, یہ اس بات پہ تو میں سب کا کنسنسس ہے کہ یوتھ کو اور مڈل کلاس کو اگر آگے لانا تو ہمیں لوکل باڈی یا ڈیولوشن آف پاور کرنی پڑے گی. اس کے بغیر وہ آ نہیں سکتے, ورنہ فیوڈلز کے ہاتھ میں رہے گی یا لیڈ کے ہاتھ میں رہے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے, اور یہ اینٹی ڈاٹ ہے, کہ اگر ہم اس کلاس کو اٹھانا ہے جو کہ ایبسولوٹ میجورٹی میں ہے, تو ان کے لیے ہمیں ایک راہیں کھولنی پڑیں گی. ہمیں ڈیولوشن پہ آنا پڑے گا, ہمیں جو چھوٹے صوبوں کی طرف آنا پڑے گا تاکہ ان کی گروتھ ہو. دیکھیں دنیا میں بیشتر جو اگین یورپین ملک ہیں وہاں ڈیموکریسی کامیاب ہے, بڑی سکسیزفل ہے. ہمارے یہاں پہ اس طرح کامیاب نہیں ہوتی, کیونکہ ایک تو لیڈرشپ کے مسائل ہیں, دوسرا نیت کے مسائل بھی ہیں. تو اس چیز کے لیے کہ یہ چیزیں ہم اوور کم کریں, چھوٹے صوبے ہوں گے تو نئی لیڈرشپ بھی آئے گی, مڈل کلاس سے بھی آئے گی, اور ہو سکتا ہے ان میں درد دل ہو, جیسے میاں صاحب کے درد. کیونکہ وائی میاں صاحب از سیئنگ آل دی تھنگ, کیا ان کا ویژن یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہر پاکستانی میں ہوتا ہے, لیکن میاں صاحب نے ایک ویژن دیا ہے تاکہ ایک گفتگو تو شروع ہو, اور اس میں پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں, اس میں کمی بیشیاں ہوتی ہیں, لیکن جب گفتگو شروع ہوتی ہے دین یو کین ریچ ٹو اے کنسنسس, ایک انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچ سکتے ہیں جس میں آپ ایک بہتر سسٹم ایوالو کر سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے دنیا میں ایسے ہی ہوا ہے, کوئی سڈنلی اچھا سسٹم نہیں آیا, اس میں گریجولی امپروومنٹ ہوئی ہیں. تو یہ جو مسائل بتائے گئے ہیں سارے ہمارے شہروں کے بھی اور لیڈرشپ کے بھی, یہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں, اور یہ ایک طرح سے رستہ کھولتا ہے ایک بہتر لیڈرشپ کا. تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ ایک تو مجھے بڑا اچھا لگا, بڑی کنسٹرکٹیو گفتگو ہوئی, اور دیکھیں اللہ کرے کہ ہمارے ٹی وی چینل میں بھی اس طرح کی گفتگو ہو جو آرگومنٹ کے ساتھ ہو, ڈیسنٹ انداز سے ہو, بجائے کہ وہاں جوتم پہ زار ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ ہمارے لیے بڑا, بینگ ٹیچر مجھے لگتا ہے ہماری یوتھ کو بڑا ان کی ٹریننگ کو خراب کرتے ہیں, کہ وہ شو کرتے ہیں کہ ہم امپیشنٹ ہیں, ہم دوسرے کسی کا آرگومنٹ سن نہیں سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. تو ہمیں اپنی یوتھ میں خاص طور پہ ایک برداشت لانا ہے, ایک ٹالرنس کا کلچر لانا ہے, تاکہ ایک دوسرے کی بات تو سنیں,
بلڈوز نہ کریں. تو آج کی جو گفتگو تھی میرے لیے میرا خیال بڑی انلائٹنڈ تھی. ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے میاں صاحب کے ویژن کو سمجھنے کا موقع ملا ہے. اور آج کی نشست میں آخری کلمات بس کہوں گا کہ اٹ واز ٹو ایجوکیٹ پیپل, ٹو سینسٹائز اسٹیک ہولڈرز اینڈ ٹو ریئلائز ڈیسیژن میکر, کہ یہ ایک وے فارورڈ ہے اور اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو اس سے ایک بہتری کی شکل نکل سکتی ہے. 75 سال میں ہم نے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں, کبھی 1 یونٹ ہے, کبھی پریزیڈنشل ہے, کبھی پارلیمنٹری ہے, کبھی کوسی پارلیمنٹری ہے. تو یہ چیزیں ہم نے کر کے دیکھ لی ہیں. اب ہمیں یہ چیز آگے بڑھنا چاہیے, جیسے ڈاکٹر اشتیاق نے بھی کہا کہ 21ویں صدی میں جانے کے لیے ہمیں وے فارورڈ ڈھونڈنا چاہیے اور ریئلسٹک بنیاد پہ ڈھونڈنا چاہیے. تو یہی وے فارورڈ ہے کہ ہم ان چیزوں میں مزید بات چیت کریں لوگوں سے. اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ یہ انہوں نے اوپر سے آرڈر نہیں کر کہ اس طرح ہے. ہی اسٹل سے کہ وی تھنک, یہ نہیں کہہ رہے کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ. تو اس لیے جب آپ تھنک کرتے ہیں تو آئی آلویز بلیو ان کلیکٹیو وزڈم, کہ جب سارے لوگوں کی رائے شامل ہوگی تو اس سے ایک بہتر شکل نکلے گی سسٹم کی, جو کہ زیادہ ورکیبل ہوگا اور ڈویبل ہوگا. تو اسی پیغام کے ساتھ آج کی نشست ہم خاتمہ کرتے ہیں میاں عامر محمود صاحب کا, کہ انہوں نے ٹائم دیا اور ہمیں انلائٹن کیا, اور اس سے بہت چیزیں ہمیں سمجھنے میں مدد ملی. ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی, ہمارے فیکلٹی ممبرس کو بھی, میں پینلسٹ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بڑی زبردست انہوں نے اپنی اوپینین دی. تو اس کے ساتھ ہی تھینک یو ویری مچ, ہیو اے نائس ڈے.